أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان قریب نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے، اور اس سے وہ بڑا بدبخت دور رہے گا جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا. پھر نہ اس میں مرے اور نہ جیے، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی. یہ ترجمہ تھا اس آیت کا جو یہاں تلاوت کی گئی. آج 28 رمضان ہے. مطلب یہ کہ اب یہ والی محفل جو ہے یہ اختتام پذیر ہو رہی ہے، اور آہستہ 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 وی آر وائنڈنگ ڈاؤن. وی آر کمنگ ٹو اے پوائنٹ جہاں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، خدا حافظ کہیں گے، اینڈ اس کے بعد پھر ایک 11 مہینے کا گیپ ہوگا. اور اس 11 مہینے کے بعد if I am there or somebody else is here تو پھر ہم یہ ٹرانسمیشن کریں گے. God knows کہ ان 11 مہینوں میں کیا ہونا ہے. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہم نے بہت کچھ ایسا کیا جو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ڈینٹ مارنے کی ضرور کوشش کی. آج ویسے تو ہم مال کی پاکیزگی پہ بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب ہم بات کریں گے کرپشن پہ بھی، کہ کرپشن کو ملک میں ختم کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. اچھا، کچھ احباب نے مجھے فون کیا اور مجھ سے کہتے ہیں کہ ساحر بھائی آپ بہت ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں میں کسی کے لیے کوئی ڈائریکٹ بات نہیں کرتا. اس کا ریزن یہ ہے کہ اس حمام میں ہر شخص ایک جیسا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ اور کرپشن کیا ہوتی ہے کہ صرف مال کی کرپشن ہوتی ہے، نہیں، مال کی ذہنی کرپشن دنیا کی سب سے بڑی بیماری ہے. اور ہم ذہنی کرپشن میں ایسے مبتلا ہیں، ہم کسی کو دیکھتے ہیں اور امیڈیٹلی، اگر بس یہ میرا مائک ٹھیک ہو جائے، امیڈیٹلی ہم یہ فیصلہ صادر کر لیتے ہیں کہ وہ کون ہے. یہ ذہنی کرپشن کی سب سے بڑی مثال ہے. ہم اتنے ججمنٹل ہیں، کسی کی شکل دیکھ کر، کسی کے کپڑے دیکھ کر، کسی کی گاڑی دیکھ کر ہم یہ ثابت کرنے پہ تلے ہوتے ہیں کہ یہ کیسا ہے.
پھر ایک اور کرپشن ہے جسے ہم کہتے ہیں ہماری ایموشنل کرپشن. یہ میرا ایجاد کردہ ورڈ ہے. کیوں ایموشنل کرپشن ہماری کیا ہوتی ہے؟ وہ ہماری کرپشن یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کو اتنا روم نہیں دیتے کہ ہم اسے انسان مان لیں. یہ آواز میری تھوڑی سی تیز کیجیے گا. ہم اتنا روم نہیں دیتے کسی کو کہ ہم انسان مان لیں. اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہم اسے یاد دلاتے رہتے ہیں. اگر ہماری کسی سے لڑائی ہو جائے باوجود اس کے کہ ہم یہ کہتے ہیں لیکن کہ ہم دوست بھی بن جائیں گے, مل بھی لیں گے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم معاف بھی نہیں کرتے. اور سب سے بڑی بات, ہمارے ہاں ایگوز اتنے بڑے ہیں کہ وہ ہمارے پورے جسم کو کرپٹ کر دیتے ہیں, ذہن کو کرپٹ کر دیتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے, اگر کوئی شخص ہے جو کسی ذرا سے عہدے پہ فائز ہے, کیا وہ اس کا ناجائز استعمال نہیں کرتا؟ یہ کرپشن ہے. جو بڑا ہے وہ بڑی ناجائز استعمال کرتا اپنے عہدے کا, اور جو چھوٹا ہے وہ وہیں اور وہ اس طرح سے استعمال کر رہا ہے. پھر اس کے بعد ہم لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک نے ترقی کی, وہ منازل طے کرنی ہے. وہ منازل کیسے منازل طے کریں گے؟ کر رہے ہیں ہم. کہیں نہ کہیں پاکستان میں بہتری ضرور آئی ہے. اگر ہم یہ نہ کہیں, اگر ہم یہ بات نہ کریں تو وہ غلط ہوگا. کہیں نہ کہیں ضرور بہتری آئی ہے, لیکن رفتار بہت سلو ہے. پھر ہمارے ہاں ایک اور بات بھی ہے, اگر میں نہیں تو تم بھی نہیں, اگر میں نہیں تو سچ نہیں, اگر میں جو کہہ رہا ہوں میری زبان سے جو ادا ہو رہا ہے بس اسی کی تاثیر ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. حکومت ہم نے چلانی ہے, اپوزیشن ہم بنتے ہیں, پاکستان میں ترقی ہم ہی کر سکتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے 1947 سے لے کر آج تک ایسی کیا بات ہے جو ہم نے ہمارے ملک میں بائی ڈیفالٹ اچیو نہیں کی ہے؟ معذرت کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھ آئی ہوگی. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ساحر بھائی ترقی تو بہت ہوئی ہے. اچھا ہوئی تو ہے, پر اسے ڈیفالٹ کہتے ہیں. ڈیفالٹ اس لیے کہتے ہیں ہم کوئی منا کاکا بچہ نہیں ہے. اب 7 دہائیوں سے زیادہ ہو گئے, 8ویں دہائی ختم ہونے والی ہے. جس ملک کو, جس زمین کو بنے ہوئے 80 سال ہونے والے ہوں, وہاں تو دودھ کی نہریں بنی چاہیے. ہمارے ہاں دودھ کو مارکیٹ سے اٹھا دیا جاتا. ہاں کرپشن. آپ دیکھیے چینیوں کو اٹھا دیتے ہیں, ان کا بس نہیں چلتا ہوا کو بھی نکال لیں. اگر یہ بات صحیح ہے, رزق اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے, انسانوں کو دیتا تو بھوکا مارتے ہم کو. پھر ایک مینٹل کرپشن ہے. مینٹل کرپشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرام دا گیٹ گو ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم نے ٹیڑھا ہی راستہ اختیار کرنا ہے, ہم نے شارٹ کٹ ہی تلاش کرنا ہے. کرپشن کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ جب آپ کو ترقی کی بھوک لگتی ہے. اور ترقی کی بھوک کیوں لگتی ہے؟ جب آپ توکل چھوڑ دیتے ہیں, جب آپ یہ جان لیتے ہیں, جب آپ کو احساس ہونے لگتا ہے کہ جو اس کے پاس ہے مجھے وہ چاہیے. اپنی طرف نظر ہی نہیں جاتی, جو تمہارے پاس ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم ان میں سے کوئی بات بھی نہیں مانتے. آج 28 رمضان ہے, کل 29 اور اگر 30 کا ہوا چاند تو پھر 30 اور اس کے بعد عید. اور عید کے بعد غالب نے کہا تھا آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک, کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن, ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. اور بات تو صحیح ہے نا. ہر روز پاکستان ایک سوال کرتا ہے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے, why is it? At the end of the day اس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا. آج ہم اس جواب کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے, بٹ یقین رکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر آپ نے میرے شوز دیکھے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ بہت سارے شوز میں رہی ہیں, نور رحمانی صاحب بہت سارے شوز میں ہیں, ڈاکٹر صاحب بہت سارے شوز میں. جب سے ملاقات ہوتی ہے, آج ہمارے ساتھ ہیں. میں آپ کو صرف اتنا بتا رہا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں کہ میں پیسمسٹک نہ ہوں, لیکن یہ جرم ہوگا اگر میں ریئلسٹک بھی نہ ہوں. تو یہ جرم ہے. آپ کو ریئلسٹک ہونا ہے. آپ اپنی تعریفیں کیے جائیں, مجھے اٹھا کے پیڈسٹل پہ کھڑا کرتے ہیں, لودھی صاحب آپ کیا بات کرتے ہیں, آپ جو بات کرتے ہیں, آپ جیسا کخ بات کرتا ہوں میں, اپنے آپ کو بدل نہیں سکا, دنیا بدلنے نکلا ہوں. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے.
خدا کے بندے تو ہیں، ہزاروں بندوں میں پھرتے ہیں، مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو ہمارے ہاں تو پیار کی کرپشن بڑی شدید ہے، ہم اپنے علاوہ کسی سے پیار ہی نہیں کر پاتے، یا پھر وہ دوسری قسم کا پیار ہوتا ہے، آپ نے کر لیا میں آپ سے نہ کروں پھر بھی آپ پیچھے ہیں۔ پھر ہمارے ایک اور کرپشن کا کمال کی کرپشن ہے یہ، اس کی کرپشن، اور یہ کسی کوئی پولیٹیکل بات نہیں ہے اس کے اندر، اس کی کرپشن اتنی شدید ہے کہ اس کے لیے ہم ہر رشتہ ختم کر سکتے ہیں، طاقت کے لیے ہم ہر چیز کو تہس نہس کر سکتے ہیں۔ مگر میرا ایک سوال ہے آپ سے، ایسی طاقت کس کام کی جو آپ کو اپنے پیاروں سے جدا کر دے؟ ایسی طاقت کس کام کی جو آپ کو آخرت میں رب کے سامنے کھڑا کرے اور آپ کا سر جھک جائے؟ اور یاد رکھیے حساب صرف مال کا نہیں ہے، آپ کی طاقت کا بھی ہے۔ کیا آپ جب طاقت میں تھے تو کیا آپ نے کرپشن کی تھی؟ تو اس کا جواب کیا دیں گے؟ اس وقت کیا کہیں گے؟ یہ سوال ہے۔ انہی تمام سوالوں کے جواب چاہیے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آغاز کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ یقین مانیں مجھے بھی بہت دکھ ہے کہ ہم یہ ٹرانسمیشن ختم کر رہے ہیں، لیکن کیا کریں، کوشش کیجئے گا کہ ہم نے جو کچھ یہاں کیا ہے، کرنے کی کوشش کی ہے، وہ ہماری زندگی میں شامل رہے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو بس یاد رکھیے گا یہ بھی کافی ہے۔ بریک لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جبیر سلیم تشریف رکھتی ہیں، ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ، بہت نوازش۔ اینڈ آف کورس مفتی نور رحمانی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، اینڈ ڈاکٹر عیسی خالد صاحب تشریف رکھتی ہیں۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بات وہیں آ جاتی ہے، مال کی پاکیزگی اور کرپشن دونوں ہینڈ ان ہینڈ ہے، چلتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ کرپشن کی ابتدا ہمارے ملک میں کب ہوئی تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ سار بھائی، آپ نے اپنے سرنامہ کلام میں جن بنیادی باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے وہ کب، کیسے اور کس طرح آئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور دین اسلام دو الگ چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان ایک نظریہ ہے اور دین اسلام زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ اور قرآن کریم میں جو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا کی جو بات کر کے استثناء کیا گیا، وہ اس جانب اشارہ ہے کہ کمتر و برتر کچھ بھی نہیں، کالا گورا کچھ بھی نہیں، جو اکثر و بیشتر آپ حوالہ دیتے ہیں اس میں، اور کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں، ما سوائے تقویٰ کے، پاکیزگی کے۔ حرمان نصیبی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کرپٹ معاشرے کو پاکیزہ کیا، کس طرح کا معاشرہ، اونچ نیچ کا، غلام اور آقا کا، معاشی عدم مساوات کا، عورتوں پر ظلم و جبر کا، عدل کا نام و نشان نہیں معاشرے میں، اور سب سے بڑھ کر طاقت کی بنیاد پر قبیلوں نے حکمرانی کا جو انداز اختیار کیا تھا، اور اس میں نظریہ مدر سری اور نظریہ پدر سری جو تھیریز ہیں پولیٹیکل سائنس کی، اس میں پوری طرح سے سرایت کی، وہ پورے معاشرے کے مزاج کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار سازی کے ذریعے اور نفسیاتی تربیت کے ذریعے اس طریقے سے پاکیزہ کر دیا جو قرآن کریم کی آیت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کیا کہا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ تمہارے دلوں کو وہ پاکیزہ کرتے ہیں، تمہارے ذہنوں کو وہ پاکیزہ کرتے ہیں، اور تمہیں وہ حکمت کی باتیں سکھلاتے ہیں جس سے تم جینے کا سلیقہ سیکھ سکو۔
پھر منسی بھی یہ ہوئی کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہیں خوب معلوم تھا اور انہوں نے یہ کہا بھی، آپ علی گڑھ کی اسپیچز دیکھیے، پشاور کے دیکھیے، اور جگہوں کے دیکھیے، خطبہ الہ آباد جو آپ کو نظر آتا ہے علامہ اقبال کا، اسے ذرا سا پڑھیے آپ، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ جو قومی قیادت ہے وہ اپنی خواہشات سے بہت الگ ہے، کہیں اپنی ذات نظر نہیں آتی۔ بدنصیب، آپ چونکہ آپ نے سوال کیا کیسے آئی، کب آئی؟ قائد اعظم محمد علی جناح کو مجلس دستور ساز میں یہ کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی، جو پہلی مجلس دستور ساز پاکستان کی ہے، کہ اقربا پروری، چور بازاری، رشوت، تعصب، ڈسکرمنیشن اور جو انٹرپریٹیشن لا اکارڈنگ ٹو یور اون کنوینئنس، جس کو آپ لا آف کنوینئنس کہتے ہیں، ان سب کو نظر انداز کر دیجئے۔ پاکستان کو اس لیے بنایا گیا کہ یہاں تمام لوگ ہر عقیدہ، مذہب و ملت کے رہ کر زندگی آسانی کے ساتھ گزار سکیں۔ اور مزے کی بات یہ، دعا دیجیے الطاف حسین صاحب کو جو ایڈیٹر ان چیف تھے، کہ انہوں نے بعد میں اس حصے کو شامل کر دیا تھا، ورنہ بہت عرصے تک یہ حصہ تقریر کا شامل بھی نہیں تھا۔ ہم نے تو یہ تک کرپشن کی تھی کہ قائد تھوڑا سا اس کو بڑھائیے، قائد نے جو کہا تھا وہ آپ نے اس کا حصہ ہی نہیں بنایا، انہوں نے آپ نے اس کو ایگزمپٹ کر دیا تھا۔ بعد میں پھر وہ لڑے اور پھر اس کے بعد اس کو پورا تقریر کا پورا متن جو ہے وہ بعد کے اندر اشاع ہے۔ وہی ہماری ہسٹریز ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، یہ بتائیے کہ آپ کام کرتی ہیں، ورک فورس میں ہیں، اور ظاہر ہے آپ اور آپ کے ہسبینڈ دونوں کام کرتے ہیں، سو ٹیل می، آپ کو کیا کرپشن کا بہت سامنا ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی، ظاہر ہے کہ ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم سب مل کے ہی ایک معاشرہ بنا رہے ہیں، اور مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ ہماری نیتوں میں ہی کرپشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور آپ رویے دیکھ لیں اس میں کرپشن ہے، رشتے دیکھ لیں اس میں کرپشن ہے، آپ کے ساتھ آس پاس جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی نیتوں میں اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں آپ کو کرپشن نظر آتی ہے۔ ہم وہی بات ہے کہ کسی اور کو کہاں سے ہم، اب دوسروں کے گربان ہمیں بہت نزدیک پڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس میں پوائنٹ آؤٹ بڑے آرام سے کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، اپنے اندر غلطیاں نکالنا بہت مشکل لگتا ہے، اور ہم خود کام نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے لیکن آس پاس کے اپنے لوگوں سے چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ کام کریں۔ ہمارے آس پاس کے جو دوسرا بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے، یار میں بھی کام نہیں کروں گا، تو الحمدللہ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کوئی بھی کام نہیں کر رہا ہوتا۔ میں سوچ رہا تھا آپ کر لیں گے، میں سوچ رہا تھا آپ کر لیں گے۔ وہ ایک سنڈروم ہے، میں نے بہت ینگ ایج میں پڑھا تھا، somebody else's job, somebody else's responsibility، یہ سنڈروم ہے جو ہمارے یہاں ہے، کسی اور کی جاب ہے، کسی اور کی رسپانسبلٹی ہے۔ ایسے ہی ہے، اور یہاں اگر ہم کسی کو کسی جگہ پر دیکھتے ہیں تو اس کی اسٹرگل نہیں دیکھتے۔ مجھے انتہائی معذرت کے ساتھ قطع کلامی معاف ڈاکٹر صاحبہ، کرپشن کی مثال دے رہا ہوں، ہم ریلوے کالونی کینٹ میں رہا کرتے تھے، معذرت کے ساتھ وہ ہماری نکاس کی جو نالیاں تھیں اس میں کپڑے پھنسا کے چلا جاتا تھا بھنگی، میں آپ سے جھوٹ نہیں کہہ رہا، اس میں کیا ہے، اور وہ پھر جب تک عیدی نہ دو کھولتا نہیں تھا۔ کیا مطلب ریلی آپ پاکستان میں نہیں رہتی، دمام میں رہتی؟ مطلب پاکستان میں ہی رہتی ہے نا آپ بھی، آپ یقین، آپ ہمارے محلوں میں نہیں رہتی، میں آپ کو بتا رہا ہوں ایگزیکٹلی جس لیول پر ہیں نا ہم، جو جس لیول پر ہیں، دیٹس ایگزیکٹلی ہاؤ۔ سر بھائی جس کو جہاں موقع مل جائے چوکتا ہے۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، اب تو سائرن بھی ہیں، الارم بھی ہیں، سحری جگانے والے کا کیا کام؟ پورا رمضان نہیں آتا، وہ صرف عید کے دن آتا ہے اور کہتا بڑی محنت کی ہے۔ کہاں تو بھائی بتانا، تو نے کس جگہ کا چھپا کے محنت کر رہا تھا؟ مطلب میں جاننا چاہ رہا ہوں، جی کنٹینیو پلیز۔ بالکل، تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ وہ آپ کو جہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر آپ کام کر رہے ہیں، ان کو آپ کو یہ تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس جگہ پر موجود ہیں، انہیں وہ سب کچھ چاہیے ہوتا ہے، جو سہولتیں آپ کے پاس ان کو نظر آ رہی ہیں، لیکن وہ سفر آپ نے کیسے طے کیا ہے وہ نہیں ان کو چاہیے، وہ ان کو شارٹ کٹ چاہیے، پاؤں کے چھالے نہیں دیکھتے۔ ہاں، وہ ان کو شارٹ کٹ چاہیے کہ آپ کو کس طرح سے کھینچنا ہے۔ جب میں امریکہ سے یہاں پاکستان آئی، ڈیفینیٹلی میں نے جس وقت کلینک سٹارٹ کیا تو انیشلی آپ کی ٹیم بلڈ ہونے میں ہمیشہ ٹائم لگتا ہے، اور ایسا وقت بھی تھا کہ جس وقت میں کلینک رات کو بند کرتی تھی تو لاک کر کے پھر میں پورے کلینک کی صفائی کرتی تھی، کیونکہ ڈیفینیٹلی کہ جب صبح اگر کوئی میرے پیشنٹ آ رہا ہے تو اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ کے پاس ابھی ٹیم بلڈ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے یا کس طرح، اس کو ایک ڈیفینیٹلی کلین جگہ چاہیے، اور کلینک کی ظاہر ہے کہ سیٹ اپ کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ڈس انفیکٹڈ بھی ہو، وہ کلین بھی ہو، اور میں نے ہر وہ کام کیا جو میرے خیال میں کہ یہاں پر بہت سارے لوگوں کی کرتے ہوئے بہت ناک نیچی ہوتی ہے۔ میرے ابو کہتے ہیں ہمیشہ کہ تمہیں کام کرنا آئے گا تو تم کام کرنا کسی کو سکھاؤ گی،
ایون جب میں نے گاڑی چلانا بھی شروع کی تو دا فرسٹ تھنگ ہی ٹولڈ می کہ ٹائر چینج کر کے دکھاؤ گی تو گاڑی چلانا سکھاؤں گا، کیونکہ میں سڑک پہ آ کے تمہارے لیے ٹائر نہیں چینج کروں گا. اور میں نے جس وقت اسپیشلائزیشن کی میں نے اپنے 3 بچوں کے ساتھ کی. میرے تینوں بچے باٹل فیڈ پہ تھے، میرے تینوں بچے پیمپر پہ تھے، اور میں کس طرح سے یونیورسٹی جاتی تھی اگر ابھی بھی آپ مجھے کہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک نائٹ میئر یا کوئی ایک ڈریم تھا. تو کیسے ہوا مجھے نہیں پتا. ماشاءاللہ یو ہیو ڈن اٹ. آج مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں ٹرانسمیشن کے لیے آ رہا تھا تو ایک بہت ینگ لڑکی اپنی والدہ کو موٹر بائک پہ بٹھا کے لے کے جا رہی تھی. براوو. مجھے نہیں پتا بیٹا آپ کون ہو، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں پتا آپ کی ٹرانسمیشن دیکھو گی یا نہیں. میرا دل ایسے چاہ رہا تھا کہ میں اپنی گاڑی کو روکوں اور میں تمہارے سر پہ ہاتھ رکھوں اور تم سے کہوں ویل ڈن بیٹا، ویل ڈن، ویل ڈن. آئی ایم سو پراؤڈ آف یو، سو پراؤڈ آف یو، بیکاز آئی تھنک دیٹس واٹ وی نیڈ، دیٹس واٹ وی نیڈ. مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد انہوں نے ناک کی بات کی ہے کہ ناک ہماری نیچی ہو جاتی ہے، بہت اونچی ہو جاتی ہے. سر یہ کیوں ہوتا ہے اور ہمارے یہاں ناک کا اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک ہے. ونس اگین جی السلام علیکم، ویلکم بیک. آج 28 رمضان ہے اور آج ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جو براہ راست حکومت کے لیے کام کرتے ہیں، حکومت کے ساتھ کام کرتے ہیں. اینڈ دیٹس بریلینٹ. لیٹس سے ہیلو ٹو شارق جمال، ممبر صوبائی سندھ اسمبلی. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں شارق بھائی، بہت بہت شکریہ. اینڈ دین ویو گاٹ آصف موسیٰ، موسیٰ فاؤنڈیشن کے آپ بانیوں میں سے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. آپ کا تعلق MPM متحدہ قومی موومنٹ سے. سو ہم جو بات کریں وہ مال کی پاکیزگی کے بارے میں بات کریں اور کرپشن کے بارے میں بات کریں. آج کا جو ٹاپک ہے سر، میں آپ کی طرف آتا ہوں، اس کے بعد میں آپ دونوں کی طرف آؤں گا. جی سر، کیا کہتے ہیں سر؟ وہ ناک کا مسئلہ مجھے بتائیے گا. ہمارے یہاں لوگوں کی ناکیں اونچی کیوں ہوتی ہیں اور نیچی کیوں نہیں ہوتی؟ کیا وجہ ہے؟ نحمد و نصلی علی رسول. اور آپ مسکرائیے مت. اگر شارق بھائی آ گئے ہیں یا آصف بھائی آ گئے تو مسکرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شارق بھائی بہت اچھے انسان ہیں، ان سے ملاقات نہیں ہے، لیکن ہم تو کہہ ہی رہے ہیں کہ اچھے انسان ہیں. میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ اچھے نہیں. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ لا یحب کل مختال فخور وقال ابا واستکبر وکان من الکافرین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکبر ردائی. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاج دار مدینہ، تاج دار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلی جو ناک اونچی ہوئی، اور اس ناک اونچی ہونے کی وجہ سے جو فرشتوں کا معلم تھا وہ راضی درگاہ ہو گیا. جو سب سے پہلے جو فرشتوں میں رہتا تھا، جس کو اپنی عبادت پر ناز تھا، وہ برباد ہو گیا. اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو رجیم کے لفظ استعمال کیا کہ جو پہلے اللہ کا عابد تھا، زاہد تھا، شاکر تھا، صرف ناک کی وجہ سے برباد ہوا. اچھا کیوں؟ قرآن نے کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین. ہم تو سب یہ الزام لگاتے ہیں ہمیں شیطان نے بہکا دیا. تو پھر سوال قرآن سے پوچھے شیطان کو کس نے بہکایا؟ ہم پوری کائنات اندر کے شیطان نے، جو اس کے اندر کا شیطان تھا، اس کے کبر نے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس کے تکبر نے. اور تکبر ہے کیا؟ کہ یہ چھوٹے ہیں میں بڑا ہوں، علم میں بھی یہ چھوٹے ہیں میں بڑا ہوں، عبادت میں یہ چھوٹے ہیں میں بڑا ہوں، شہرت میں یہ چھوٹے ہیں میں بڑا ہوں، اور ہر ایک کو حقیر نیچ سمجھنا. نعوذ باللہ. قرآن نے کہا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. الکبر ردائی. آقا نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کبر میری چادر ہے، کون مجھ سے میری چادر کو کھینچے گا. اور ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے. یعنی کہ 500 سال کا جو سفر ہوگا وہاں سے جنت کی خوشبو آنا شروع ہوتی ہے. مگر جس کے دل میں رائے کے ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا، آقا علیہ السلام فرمایا کہ وہ جنت کی اس خوشبو کو بھی سونگ جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ سونگ بھی نہیں سکتا. اوور آل جو ناک اونچی ہونے کا جو معاملہ ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات سے دور ہے.
ابھی جب آپ بات کرتے ہیں انٹرو کے اندر ظاہر بھائی، مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ آپ کہیں کہ جب آپ الحمدللہ حافظ ہو نا، تو کہیں وہ سورہ مومنون کی ابتدا کی آیتیں وہ ذہن میں آ رہی تھیں. قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومنین. نماز پڑھنے والے، پھر آگے پتہ کیا کہا؟ زکوٰۃ دینے والے. آگے فرمایا وعدوں کو پورا کرنے والے، امانتوں کو پورا کرنے والے، خیانت سے بچنے والے، دل کی پاکیزی کرنے والے، اولئک هم الوارثون. اللہ نے فرمایا یہ ہمارے وارث ہیں. تو اوورآل جو بگاڑ کا معاملہ ہے، کیونکہ بحث عالم دین تو میں بتاؤں گا قرآن اور حدیث سے دوری کا نتیجہ ہے. ہم چونکہ اس سے دور ہیں، اس کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے. اچھا شارق بھائی، آپ کی طرف آتا ہوں. اب ظاہر ہے رمضان ہے تو میں بہت زیادہ کوئی پولیٹیکل سوالات تو کروں گا نہیں، لیکن ایک دو سوال میں ضرور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. بحیثیت ظاہر ہے آپ کا تعلق براہ راست بلا واسطہ گورنمنٹ سے تو ہے ہی. اس سے یہ کیا سوچتے کیا ہیں ملک کے بارے میں سارے، جو مطلب کیا ان کے ذہن میں کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کو، آپ کے تمام مہمانوں کو، تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساحر بھائی، آپ نے جو سوال پوچھا، اگر ایز اے عام پبلک، میں بہت اچھا لگے گا اگر آپ عام عوام سے جنرلی. آج ہم تمام اس ملک کی عوام، اور خاص طور پہ ہم شہر کراچی صوبہ سندھ میں بیٹھے، تو یہی کنفیوز ہے کہ کب جو آپ کا آج کا ٹاپک ہے، جو تمام ہمارے مسائل کا، جو ہمارے شہر میں، ہمارے صوبے میں ہے، اس سب کی سب سے بڑی وجہ کرپشن. الحمدللہ 77 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں، اور آج بھی ہماری عوام، اس صوبے کی عوام، اس ملک کی عوام اپنی بیسک جو اس کا حق ہے کہ صاف پانی گھر پہ آئے، گٹر کا پانی گھر سے باہر جائے، اسپتالوں میں صحت کا اچھا نظام ہو، تھانوں میں قانون کی پہرے داری ہو، قانون پہ عمل ہو، سڑکوں پہ آپ کو قانون نظر آئے، نہیں ہے آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. اور چلیں، میں رمضان کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، بہت بڑا مہینہ ہے. اللہ پاک اس مہینے اپنے بندوں سے، اس کی جو ہماری جتنی بھی عبادات ہوتی ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم اس کے طفیل آج یہ ارادہ کریں کہ رب سے کہ ہم نے اب کرپشن نہیں کرنی، جو ہو گیا سو ہو گیا. آج سے ہم عہد کریں کہ یار ہمیں اس راستے پہ جانا ہے جس پہ اللہ کی مخلوق امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگیوں میں آسانیاں لائیں. ٹھیک ہے، ہمیں کسی بھی کام کرنے کے لیے کام کوئی بھی مشکل نہیں ہوتا. یہ سڑکیں بنانا، پل بنانا، یہ کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے اگر آپ کا کردار اچھا ہو اور آپ کا ارادہ ہو. اگر آپ نیک نیتی سے کام کرتے ہیں نا، اور کوشش جب کرتے ہیں، تو کہتے ہیں اللہ کی مدد آتی ہے. مفتی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، یہ زیادہ بہتر بتائیں گے، میں کیونکہ نہ میں عالم ہوں نہ میں وہ ہوں، مگر کہتے ہیں کہ میرے رب نے اپنے پیغمبروں کی مدد کوشش کے بغیر نہیں کی، تو ہم تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں نا ان کے آگے. ابھی آپ نے کہا شارق بھائی کہ بڑا مشکل، اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے سڑکیں بنانا، تو بناتے کیوں نہیں ہیں؟ سر اس میں یہی تو بات ہے کہ اس پہ یہی تو پہلو آتا ہے جو آج آپ کا ٹاپک ہے، کرپشن. اگر جب تک ہم حرام نہیں چھوڑیں گے، کرپشن نہیں چھوڑیں گے، تو بہتری آ ہی نہیں سکتی. بہتری آ ہی نہیں سکتی. دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ آج آپ ارادہ کریں. ابھی میں بات ہو رہی تھی ہماری 3300 ارب کے قریب سندھ کا بجٹ تھا اس سال، ہمارے پورے سندھ کا. میں سمجھتا ہوں کہ چلیں ہم پچھلے 15 سال کی بجٹ ایک طرف رکھ دیتے، ہم اس سال کا بجٹ اٹھاتے ہیں اور کام میں لگا. ہاں، اور وہ 3300 ارب اس صوبہ سندھ میں ایمانداری سے لگ جائے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 15 سال چھوڑے، لوگ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں ہمارے صوبے میں یا ہمارے ملک میں کیا چینج آ گیا. اچھا چلیں، میں بالکل آپ ہی کی بات کو لے کے میں آصف بھائی کی طرف جاتا ہوں. آصف بھائی، پھر وجہ کیا ہے، کیوں نہیں لگ پاتا؟ بیکاز میں جانتا ہوں یہ پولیٹیکل ہو رہا ہے، میں پولیٹیکل نہیں کرنا چاہتا، لیکن بس اس سوال کے بعد ہم دوسرے بات کریں گے. پر مجھے بتائیے، جیسے جب شارق بھائی کو آپ سن رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ دل سے آواز نکل رہی ہے نا، ہی از ایکچولی اسپیکنگ ہز ہارٹ آؤٹ. اسی طرح سے بے شمار مرتبہ جب میں نے بلاول صاحب کی تقریریں سنی ہیں، بلاول کی ہی از بریلینٹ، مجھے وہ بڑے اچھے لگتے ہیں. اور ظاہر ہے خالد بھائی جب بات کرتے ہیں تو، لیکن پھر وجہ کیا ہوتی ہے، کہاں جا کے یہ چیزیں غلط ہو جاتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ساحر بھائی آپ کا، تمام جو مہمان گرامی بیٹھے ہیں ان سب کا اور دیکھنے والوں کا سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جو آپ نے سوال کیا اور میرا بھائی شارق جمال، بالکل یہ اس کے دل کی آواز تھی اور اس نے ایک عام عوام بن کے اس نے یہ بات کی۔ دیکھیں اسمبلی میں ہم اور یہ اکٹھے ہوتے ہیں، ہم ساتھ ہوتے ہیں اور وقتاً فوقتاً بہت ساری جگہوں پہ یہ بھی آواز اٹھاتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں گائے بگائے کہ جو عوامی ایشوز ہیں، جو عوامی مسائل ہیں، جو شارق بھائی نے بتایا، آپ نے بات کی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، ان کی سپرویژن میں وہ گائے بگائے بلا کر میٹنگ کر کر یہ کہتے رہتے ہیں کہ جو عوامی ایشوز ہیں، جو عوامی مسئلے مسائل ہیں، ان کو عوام کے لیے ایک تو مسئلے مسائل بھی حل کرنے ہیں، ان کے لیے ڈیلیور بھی کرنا ہے۔ تو دیکھیں ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اور جب سب ہم جب مل کر کام کریں گے تو امید ہے کہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں اینی ون، وہ کوئی بھی ہو، وہ آپ خالد بھائی سے بات کر لیں، اکثر میری ان سے ملاقات رہتی ہے تو وہ بڑے فکر مند ہیں کہ یار چیزیں ہونی چاہیے۔ بلاول صاحب کی میں نے جتنی تقاریر سنی وہ یہ کہتے ہیں، مریم نواز صاحبہ کو آپ سن لیں تو وہ یہ کہتی ہیں، شہباز شریف صاحب جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، باقی اور تمام لوگ۔ کویسچن وہی آ جاتا ہے کہ جب ہر آدمی پاکستان کی بہتری چاہتا ہے، پھر رکاوٹیں کہاں آتی ہیں؟ دیکھیں رکاوٹیں، آپ نے کہا کہ میں بس اس پروگرام کو پولیٹیکل نہیں کروں گا، بس آخری سوال ایک میں اس کی طرف آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں اس طرف نا۔ آپ نے کہا کہ پولیٹیکل نہیں کروں گا، ایسے میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے نا کہ جب ہمیشہ آپ نے کہا کہ نون لیگ چاہتی ہے کام کرنا، ایم کیو ایم چاہتی ہے کام کرنا، پیپلز پارٹی چاہتی ہے کام کرنا، تو پھر ہوتا کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم سب مل کر ایک پلیٹ فارم پر، ان کا بھی نام لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں، پی ٹی آئی بھی چاہتی ہے، بالکل چاہتی ہے، لیکن جب تک سیاست اپنی جگہ پر، لیکن جب بات عوام کی، لوگوں کی، ان کی ہیلتھ کی، ان کی ایجوکیشن کی آئے تو تمام لوگوں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ آپ اسمبلی کے اندر آپ حال دیکھ لیں، وہ عوامی ایشوز پہ بات ہی نہیں ہوتی، عوامی ایشوز کے اوپر بات ہی نہیں ہوتی، وہ ہلڑ بازی اور یہ وہ پھر پولیٹکس میں چلی جاتی ہے باتیں۔ ہم لوگ پولیٹیکل شو کریں کہیں چھوڑ دیں، میں 2 گھنٹے کا شو ہو جائے گا اور کوئی بات نہیں، جانے دیں۔ ہم رمضان کے بعد بتائیے رمضان کیسے گزرے آپ کے، چھوڑیے ساری بات۔ سر الحمدللہ رمضان آغاز ہو گیا رمضان کو، اور ہماری ایک اپنی فاؤنڈیشن بھی ہے اور الحمدللہ ڈیلی افطار بھی کرواتے ہیں اور سینکڑوں لوگوں کو بلدیہ ٹاؤن میں، جو میری کانسٹیٹیونسی ہے، میں بلدیہ ٹاؤن سے ایم پی ہوں تو وہاں پہ فاؤنڈیشن بھی ہے۔ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے توسل سے بلاول افطار کے نام سے ہم نے ایک وہ الگ اہتمام کیا ہوا ہے، اور رات میں کرکٹ ورکٹ بھی کھیل لیتے ہیں۔ روزے الحمدللہ بچپن سے پورے رکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو آپ ہی ٹیم بنا لیں یار، ہماری والی تو کسی کام کی نہیں رہی۔ ہم نے اب یہ میں شارق سے ڈسکس کر رہا تھا، میں شارق سے ڈسکس کر رہا تھا یہ، میں کہا شارق اب ان کا کام نہیں ہے، ہم مل کے یہ کوئی ٹیم بناتے ہیں، تو بنا لیں، کوئی کپ شپ بھی لے کر آئے ہیں۔ ایک بات بتائیں، جو وہ پرفارم کرتے ہیں اتنا تو ہم سب بھی کر ہی لیں گے، ہم سب بھی کر لیتے ہیں، اتنا تو کھیل ہی لیں گے نا بھائی، اتنے ہی مارجن سے ہاریں گے ہم، ذرا 100 رن زیادہ سے ہار جائیں گے اور کیا، کیچ ویچ بھی پکڑ لیں گے، وہ چھوڑیں گے نہیں۔ بہت اچھے۔ اچھا آپ کے رمضان کیسے گزرے؟ الحمدللہ بہت اچھے گزر رہے ہیں۔ لازمی اس لیے رمضان کا ہر مسلمان کا وہ ہوتا ہے کہ انتظار رہتا ہے کہ رمضان آئے۔ یہ مہینہ ہی ایسا ہے کہ یہ رونقوں والا مہینہ ہے اور ایک دل کو سکون ملتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جب آپ مدینے جاتے ہو تو اس کی ٹھنڈک، اس شہر مدینہ کی ٹھنڈک، تو یہی جو ہے یہ رمضانوں میں آپ رمضانوں میں اصل میں بتاؤں کیا مسئلہ ہے، رمضانوں میں ہم مسلمان جو ہیں وہ شاید اسی مہینے میں زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، یا ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو آپ دین سے قریب ہوتے ہیں۔ جب دین سے آپ قریب ہوں گے نا تو وہ بیسیکلی اسی مہینے ہوتے ہیں۔ آپ بھی افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے، تو جو دل میں سکون ملتا ہے تو اس پہ ہم سب لازمی وہ ہم انجوائے کرتے ہیں، اپنی لائف بھی، ہر چیز بھی، کیونکہ بہت سے گھروں میں قرآن مجید بھی اسی مہینے کھلتا ہے۔ اچھا میں ایک ریکویسٹ کروں آپ سے، آپ دونوں اپنی اسمبلی میں جا کے ضرور کہیے گا اور ہماری طرف سے کہہ دیں ایک ٹاسک فورس بنائیں جو پراپر ٹاسک فورس ہو، اور ان کو رمضان سے 1 دن پہلے ایکٹیو کر دیں، 30 دن کے لیے وہ ٹاسک فورس ہو، اور یہ دیکھیے کہ جو نرخ نامہ آپ لوگ مقرر کرتے ہیں کم از کم وہ اس کو فالو کروا دیں، بیکاز پتہ ہے آنیسٹلی غریب جو ہے اس کے لیے بڑے مسائل ہیں۔ ابھی عید آنے والی ہے،
آپ یقین مانیں میں ڈیلی کے حساب سے ایسے لوگ دیکھتا ہوں, آپ جتنے راشن کے بیگز نکالیں اور وہ دے دیں وہ کم پڑ جاتے ہیں. سر آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ نے کہا ٹاسک فورس ایک دن پہلے بننی چاہیے. 15 دن پہلے میں نے اور شارق نے اکٹھے ایک پروگرام کیا تھا اور اس پہ ٹوٹل ڈبیٹ یہ پرائس کنٹرول پہ ہی تھی, اور اس میں یہ جب اسی حوالے سے تھا. اور ہماری ایک جو ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائس کنٹرول کے, عثمان ہنگورو صاحب اور وقار مہدی صاحب, وہ بیٹھ کے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ پورے کراچی میں مختلف جو مارکیٹس ہیں وہاں, اب اس میں میں ایسی صاحبہ اور ڈی سی صاحب, ہم لوگ تینوں نکلے ہیں وہاں پر, اور جو ہمارے اور لوگ بھی ساتھ تھے, جو پولیس بھی ساتھ تھی. مختلف اسٹالوں پہ, دکانوں پہ گئے, جو مہنگے نرخ پہ اشیاء خود نوش دے رہے تھے ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی ہے, ان کو بند بھی کیا ہے, اور پھر پراپر طریقے سے وہاں پہ ٹیمیں بھی چھوڑی ہیں. اور اب گورنمنٹ لیول پہ کام ہونے جا رہا ہے کہ اس کے لیے اسپیشل تھانے بنائے جا رہے ہیں, اس کے لیے اسپیشل تھانے بنائے جا رہے ہیں پرائس کنٹرول کے, جہاں پر ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. دیکھیں ہم بات آج کا ٹاپک تھا کرپشن پہ. کرپشن صرف پیسوں کی کرپشن نہیں ہے, ذہنی کرپشن بھی جو ہم بات ذہنی کرپشن, بالکل کردار کی کرپشن, اخلاق کی کرپشن, یہ ان سب چیزوں کی بھی کرپشن ہمیں دور کرنی پڑے گی. اب ہم ایک چیز کرپشن کو صرف ہمارے ذہن میں ہے کہ پیسوں کی کرپشن, لیکن جو کرپشن اس معاشرے کے اندر, سر وہ جو تھانے بنائے نا جو پرائس کنٹرول کے, ان میں بھی کرپشن دور کیجیے گا. سر وہ اب کوشش کریں گے. اصل میں نا بڑے میں آپ کو بتاؤں, پتہ چلے آپ نے ہر جگہ کرپشن دور کر دی, وہاں نہیں کی, وہی کرپشن سب سے مسئلہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا وہ. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ نے ذرا کچھ نہ بھی کہا اور بہت کچھ بول بھی گئے آپ. نہیں میں قسم کھا گیا تھا, میں تو نہ سمجھ کا آدمی, میں کیا نہیں آپ نے صحیح کہا, ان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے مختلف کمیٹیز بنائی گئی ہیں. ہم کوشش پوری کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے. لیکن ہم سب نے مل کر, جیسے مولانا صاحب بھی یہاں پر بیٹھے ہیں, ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ سب کہیں نہ کہیں ہم سب کا نہیں, آئی ایگری, آپ جو بات کہہ رہے ہیں 100% آئی ایگری. ذہنی کرپشن ہے, کردار کی کرپشن ہے, اخلاق کی کرپشن ہے, یہ سب کرپشن. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اور جو آپ نے چیک کرنے کی بات کی, تو یہ بڑی, میں خود بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری پولیس ہے وہ چیک کر کے ہر چیز لیتی ہے. اچھا وہ میں بس ہو گئی پالیٹکس, ساری ہو گئی, سب 9 گھنٹوں کو رہا ہے. بچے ہمارا مستقبل ہے. آج کل برین ڈرین بہت ہے, تو کیا ہم ایسا کچھ, اور یہ میں سب سے پوچھ رہا ہوں, ڈاکٹر صاحب آپ بھی ہر آدمی انوالو ہو سکتا ہے, کس طرح سے ہم اپنے بچے جو صلاحیت رکھتے ہیں ان کو یہاں روکنے میں کامیاب ہوں گے؟ سارے پر دیکھیں ساحر بھائی, سب سے پہلے تو آپ جو بول رہے ہیں کہ پولیٹیکل پروگرام نہیں ہوگا, ہم بیٹھے ہوں تو وہ لازمی کہیں نہ کہیں ہر ایشو جو ہے وہ پولیٹیکل ہی ہے اس شہر میں نا, باقی اب اس ملک میں نہیں, لیکن یہ میں نے عام پاکستانی جیسے سے بات کی, اسی چیز سے جڑی ہوئی نہیں. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی, آصف بھائی نے بھی بولا کہ صرف پیسوں کی کرپشن نہیں ہوتی, ہر چیز, ہر چھوٹے سے چھوٹا آدمی, ایک اگر کوئی ریڈی دان ہے وہ بھی اپنے لحاظ سے کرپشن کر رہا ہے. اچھا وہ کر کیوں رہا ہے نا, ہمیں اس چیز کے مسئلے کا حل نکالنا ہے. میں پولیٹیکل بات نہیں کر رہا ہوں, وہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ شہری ہم سیاست دانوں سے یا اس ملک کے چلانے والوں سے مایوس ہو چکا ہے. جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہمارا ٹیکس کا پیسہ ہماری روڈوں پہ نہیں لگ رہا, میرے گھر صاف پانی نہیں آ رہا, میرے گھر پہ بجلی نہیں ہے, میرے پاس گیس نہیں, وہ کہہ رہا ہے بھائی ہم کس چیز کے لیے پھر ایمانداری سے چلے. اس نے اپنے اخراجات پورا کرنے کے لیے اس کو غلط قدم اٹھانا پڑتا ہے. ہمیں یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم سب کو پہلے دیکھیں, اگر ہم ایز اے ایم پی یہاں بیٹھے ہیں, اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقام پہ پہنچایا ہے, تو سب سے پہلے ہمیں صحیح ہونا پڑے گا. ہمارا کردار کو دیکھ کے سامنے والا جو کر رہا ہے اس کو آسائش ملنا شروع ہوگی, تو وہ جا کے جب صحیح ہوگا. ریاست جو ہوتی ہے نا, یہ صوبے کی ریاست ہے, پھر اس شہر میں ایک ریاست ہے جو گورنمنٹ کی صورت پہ ہوتی ہے, پھر ایک پاکستان کی گورنمنٹ ہے جو ماں ہے پورے ملک کی. ٹھیک ہے, میں سب کو یہ بولتا ہوں, دیکھیں ہمارے یہاں ہر چیز پہ ایز اے میں کراچی ہائٹ ہوں, میں کراچی میں الیکشن لڑا, میں کراچی سے جیتا, تو میں اگر اپنے حلقے کی بات کروں گا تو بھائی وہ نہیں ہے, یہ پاکستان جو ہے میرا گھر ہے. بالکل صحیح. میرا صوبہ سندھ جو ہے میرا ڈرائنگ روم ہے, اور کراچی جو ہے میرا بیڈ روم ہے. مجھے سکون اپنے بیڈ روم کو سجا کے جب دیکھوں گا نا کہ میرا بیڈ روم اچھا ہے, تو مجھے نیند بھی اچھی آئے گی, مجھے سکون بھی ملے گا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے جتنے بھی سیاست دان ہیں, مجھ سمیت, ہمیں خود بھی اپنا کریکٹر پبلک کے سامنے ایسا پیش کرنا پڑے گا. ہمیں ایسا پیش کرنا پڑے گا کہ وہ ہمیں دیکھ کے بولے کہ ہاں یار یہ بندہ ہے
کہ اس نے اپنا کردار ایسا رکھا ہوا ہے کہ یار ہم بھی یہ چیز چھوڑیں, ہم بھی جو ہے ہم مطلب اپنے آپ آپ یہ کو کہہ رہے صحیح کریں. ہیں کہ لیڈرز کو پھر لیڈرز بننا پڑے گا. ایسا ہی ہے حقیقت. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قوم تبدیل ہو تو پھر لیڈرز کو بھی لیڈرز بننا پڑے گا. اچھا صاحب بھائی, آپ نے جو برین ڈرین کا سوال کیا اس پہ میرا جو موقف ہے یا میری پارٹی کا MKM پاکستان کا, دیکھیں برین ڈرین ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس ملک میں نوجوان جو ہیں 65% ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہمارے لیے تھریڈ بھی ہے, یہ ہمارے لیے اپرچونیٹی بھی ہے. اب ہمیں ان کو کس طرح چلانا یہ ہمارے اوپر ہے. آپ یا تو ان کو تھریڈ بنا دو, ان نوجوانوں کو. میں جو سمجھتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ ہمیں ان نوجوانوں کو ٹرین کرنا چاہیے پہلے, پھر ان کو ٹرین کریں. دیکھیں وہ نوجوان جو اس ملک سے جائے گا نا, اس میں پاکستانی جو ہے وہ دنیا میں کسی ملک میں بھی چلے جائے, یہ ہمارے قوم کی خاصیت ہے, اس ملک سے پیار کرنے والوں کی. وہ باہر جا کے ہمیشہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں پاکستانی ہوں, پراؤڈ فیل کرتا ہے. ہمیں کہیں پہ بھی شرمندگی نہیں ہوتی. لیکن دیکھیں یہ بات نہیں ہے نا. دیکھیں اب سٹارٹس پہ آ جاتے ہیں. لیٹس سے کہ ناسا, ٹھیک ہے, اس میں پاکستانی سرٹن پرسنٹیج ان کی ہے, سرٹن پرسنٹیج انڈینس کی ہے. مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ, جیسے میں اپنی مثال دیتا ہوں, میں پیٹرولیم انجینئر, آئی ایم ڈوئنگ مائی PhD ان ایسٹرو فزکس, میں اس میں ختم کر رہا ہوں. تو مائی کوشچن از کہ دیکھیں یہ ضرور ہے کہ ڈالرز آ جاتے ہیں, لیکن ہماری ایکسپرٹیز وہاں رہ جاتی ہیں, ایکسپرٹیز یہاں نہیں آتی. پاکستان کو ان دا لانگر رن ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے. تو ہمیں جو لوگ واپس گئے ہیں, ایک تو ان کو بھی ان کے لیے سازگار انوائرمنٹ یہاں پیدا کرنی ہے تاکہ وہ اپنے, دیکھیے کوئی بھی, یہ بات میں آپ کی بالکل مانتا ہوں, ہم دنیا کے کسی ملک میں رہیں, پاکستان ہمارے دل سے جا ہی نہیں سکتا. ہم پاکستانی پہلے ہوتے ہیں, اس کے بعد کچھ بھی اور ہوتے ہیں, چاہے ہم پاسپورٹ کو کتنے ہی رنگ تبدیل کیوں نہ کر لیں اس کے, وہ ہم اندر سے ہماری کور جو ہے وہ پاکستانی ہے, وہ کبھی نہیں بدلتی. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے, میرا اپنا خیال ہے کہ لوگوں کو ایک تو ہمیں یہاں پر ہمارا جو ٹیلنٹ ہے اس کو یہیں پر پرووائڈ کرنا چاہیے, اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو باہر سے اب کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک یونیفیکیشن کریں. یہ میرا صاحب میں اسی طرف آ رہا تھا کہ وہ برین جو ہے نا, ہمیں اس کو یہاں سے ٹرین کر کے ٹک ٹو ٹرین کریں, اور پھر اس کو اس ملک میں ایسا ماحول دیں کہ جب وہ یہاں سے جائے وہاں پہ, تو جو وہاں سے سیکھ کے, یا دیکھیں انسان تو شاگرد طالب علم ہمیشہ رہتا ہے, پوری زندگی بھر کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے. کوئی بھی عقل کول نہیں ہے جس نے یہ سمجھ لیا میں عقل کول ہوں, میں نے سب سیکھ لیا ہے, تو ایسا نہیں ہے. پھر وہاں سے وہ جو چیز سیکھے, جو ایکسپرٹیز سیکھے, وہ اپنے ملک میں ایسا اس کو ماحول دیں کہ وہ اپنے ملک واپس آئے, اور پھر یہاں پہ وہ چیز کو اپلائی کرے, اور پھر یہ ملک جو ہے نا, یہ ملک آگے بڑھے. میری پوری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی. میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ برین ٹرین ہو کے جائے, اور وہاں سے ادھر کی ایکسپرٹیز لے کے آ کے اپنے ملک میں وہ ڈیلیور کرے, اس ملک میں اس ملک کا سہارا بنے. بے شک بے شک, and I like that. اور پتہ ہے, میں جب میری پہلی ان سے ملاقات ہے, ظاہر جانتا میں ان کو ہوں, لیکن جینوئنلی جس طرح سے یہ بات کر رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ دل سے بات نکل رہی ہے, مطلب یہ بہت دل سے بول رہے ہیں. اور مجھے جو سب سے اچھی بات لگی ہے اس پوری گفتگو میں وہ یہ لگی ہے, دیکھیں جی تبدیلی کی سب بات کرتے ہیں, بٹ پہلے میں تبدیل ہوں, پھر میرے بعد ہم باقی تبدیلی کی بات کریں گے. تو دیٹس تھینک یو فار دیٹ, یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے, اینڈ آئی لائک دیٹ. اصل بھائی آپ کی طرف آتا ہوں, مجھے یہ بتائیے کہ ویسے تو رمضان بڑے اچھے ہوتے ہیں, اگین نان پولیٹیکل بات کر رہا ہوں, ہم رمضانوں کی حد تک, جو ابھی شارق بھائی بھی کہہ رہے تھے, ہم رمضانوں کی حد تک ایک دم بہت پراپر ہو جاتے ہیں, بٹ جیسے ہی رمضان جاتے ہیں ہم دوبارہ اپنے اسی میں آ جاتے ہیں. وجہ کیا ہے سر؟ یہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا نا کہ ہے جو ہمارا کردار اور اخلاق, یعنی کہ ہم سب مل کر جو جتنے بھی ہیں سارے وہ رمضانوں میں مسلمان بن جاتے ہیں, اوریجنل مسلمان بن جاتے ہیں. لیکن یہ جو سارے احکامات ہیں یہ عام روٹین کے اندر بھی ہیں, عام روز کے اندر بھی ہیں. تو یہ اس میں سب سے پہلے تو جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں تبدیل ہونے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ تربیت کرنے کی ضرورت ہے, جس میں مولانا آزاد بھی بیٹھے ہیں, ان سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ گائے بگائے جو ہے وہ تربیت لازمی کیا کریں, کہ یہ صرف جو ہے نا روزے داروں کے لیے نماز پورا سال ہی فرض ہے, عبادات پورے سال ہی فرض ہے. لیکن ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ عمرے پہ جا رہے ہیں تو رمضانوں میں جا رہے ہیں, بھر بھر کے جا رہے ہیں. اب یہ ٹرینڈ بن گیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم سب کو نا اپنا اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. اگر آپ مجھ سے توقع رکھیں گے, میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. میں حضرت سے توقع رکھوں گا, حضرت اکیلا کچھ نہیں کر سکتے. شارق سے توقع رکھیں گے, شارق اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. ہم سب کو مل کر اپنا اپنا رول ادا کرنا پڑے گا, تاکہ جو معاشرے میں خامیاں ہیں, میں برائی نہیں کہوں گا, میں خامیاں کہوں گا, کہ جو خامیاں ہیں اس کو ہم سب مل کر دور کریں.
اور اس کے لیے سب کو رول ادا کرنا پڑے گا. چلیں ڈاکٹر صاحب. میں کیا عرض کروں، ماشاءاللہ ہمارے فن سیاست اور فن سیاسیات کے احباب ہیں، اور پھر آپ کی ماشاءاللہ گفتگو میں بڑا انجوائے کر رہا تھا آپ دونوں حضرات کو، اور میں ماضی کے جھروکوں میں دیکھ رہا تھا اور حال کے اور مستقبل کے معاملات دیکھ رہا تھا کہ وہ نوجوان جو اصل ہیں اس وطن کا، کیونکہ ہم نے لفظ سیاست کو بہت بدنام کر دیا ہے نہیں اتنی. میں خود پروفیسر 34 سال میں نے پولیٹیکل سائنس کراچی یونیورسٹی میں پڑھایا ہے، میں کیسے کہہ دوں کہ یہ برا ہے؟ میرے تو زندگی کا حصہ ہے، میں رسک کھایا ہے. لیکن سچ بات یہ ہے کہ یہ ساری وہ بات آتی ہے ساحر بھائی کہ آپ کے ذہن میں اور دل میں اور آپ کے فکر میں کیا مواد ہے. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. ہماری جو پارلیمنٹ ہے اور اس میں بیٹھنے والے لوگ استثناء کے ساتھ ہر ایک کا اپنا اپنا پارٹی فلیشن بھی ہے، لوگوں کے تعلقات بھی ہیں، معاشرہ بھی ہے. میرا خیال ہے کہ حزب اقتدار اور حزب اختلاف کو ایک دوسرے کے ساتھ جو پولیٹیکل ایتھکس ہے، میری ذاتی رائے ہے، اس پولیٹیکل ایتھکس کی باؤنڈریز کو کراس نہیں کرنا چاہیے. اور وطن عزیز پہلے ہے، اگر اچھی بات حزب اختلاف سے آئے، حزب اقتدار سے آئے، تو کم از کم بڑھ کر وہ رویہ رکھیں کہ ایک پولیٹیکل کلچر آپ کا ہمارا اسٹیبلش ہو. نوجوان میں جو سب سے بڑا کیاس ہے جو میں نے محسوس کیا وہ یہ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ماسٹرز کیا، میں نے ایم فل کیا، میں نے پی ایچ ڈی کیا، لیکن میرے آگے راستے بند ہیں، میرے لیے کوئی مستقبل نظر نہیں آتا، تو میں کیا کروں. اب ایسے وقت میں جو خاص طور پر حکومت وقت، کوئی بھی حکومت ہو، کسی کی بھی حکومت ہو، کسے باشد، ذمہ داری ان کی ہے. کینیڈا کے اندر یا امریکہ میں ہم مثالیں دیتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک دن میں ترقی نہیں کی، لیکن صدیوں میں بھی نہیں کی. کچھ وقت لگا ترقی کی. چائنا ہمارے بعد کا ہے، ہمارے ساتھ کا ہے، ساتھ کے بہت سارے اصل میں ممالک ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم جب یہ کہتے ہیں نا چائنا بھی ہمارے بعد کا نہیں ہے، بہت پہلے کا. 48 میں آزادی ملی ہے، وہ ایک دوسری بات ہے، لیکن جو تہذیب ہے وہ بہت پرانی ہے. تہذیب تو پرانی. اچھا، اور مزے کی بات یہ ہم جس تہذیب میں رہتے ہیں وہ سب سے پرانی ہے، انڈس ویلی سویلائزیشن. ناؤ امیجن دیٹ کہ وہ کتنی پرانی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی تمام کی تمام اقدار چھوڑ دیں اور ہم ایک ایسی بس کے پیچھے لگ گئے، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ گئے. جب آپ ریاست کہہ رہے تھے تو مجھے ریاست ہائے متحدہ بھی یاد آ رہی تھی. میں سچ بتا رہا ہوں، خدا نہ کرے ایسی کسی طرف نہ چلے جائیں. پاکستان کو ایسے حالات میں یونیفیکیشن کی ضرورت ہوگی اور سارے پاکستانیوں کو مل کے کام کرنا پڑے گا. ایم آئی رائٹ اور رانگ سر؟ بالکل صحیح بول رہے ہیں طاہر بھائی آپ. ایسا ہے، دیکھیں بات وہی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے جو ہمارے ملک کی، ہم نے تو سب سے پہلے ہمیں یہاں آج طے کرنا پڑے گا نا کہ ہم نے اپنے ملک کو، اپنے ملک کے لوگوں کو کس طرح سے آسائش جو ان کا حق ہے وہ دینا ہے. ٹھیک ہے. ہماری دیکھیں ابھی بات وہی ہے کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، بات وہی لے دے کے سیاست کے اوپر آتی ہے. ٹھیک ہے. میں ایک جرنل سی میں بات کر رہا ہوں. میں نے آپ کو پہلے ہی بولا میں ایز اے ایم پی نہیں، ایک عام عوام کی جو دلوں میں ہے میں وہ بات کرتا ہوں. دیکھیں ہمارے ملک میں ہم جب چاہیں نا، ہم اگر خود صحیح ہوں تو ہم سب چیز صحیح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم جب دل چاہیں، کوئی نہیں ہے کسی نے آگے بٹن آن نہیں کرنا، ہمیں خود صرف اپنے کردار کا بٹن آن کرنا ہے. ہم نے اپنی آخرت کو یاد رکھنا ہے. بٹن تو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں نا. یہی میں بول رہا ہوں، ہم نے کسی نے آگے آن نہیں کرنا، ہمیں اپنے اندر کا بٹن آن کرنا ہے ہر ایک شخص نے. ٹھیک ہے. ہم سب کی ذمہ داری اس عوام سے بھی. میں اپنے حلقے میں لوگوں کو بولتا ہوں کہ بھائی آپ صبح اپنے گھر پہ جھاڑو پوچھا کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کرتے ہیں. میں نے کہا یار آپ نکل کے گھر کے باہر کا جو 10 فٹ کا حصہ ہے نا اس کو صاف کر لیا کرو. آپ کو کسی ادارے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں ہر جگہ دیکھیں آج الحمدللہ اللہ پاک نے پاکستان میں ہر ادارہ موجود ہے. ٹھیک ہے. سندھ سالڈ ویسٹ، واٹر بورڈ، پولیس کا ادارہ، ہیلتھ کا ادارہ، اسکول موجود ہیں، ٹیچر موجود ہیں. آپ سب کو اربوں روپے کی تنخواہیں دیتے ہو، اس ملک میں دیتے ہو. میں کہتا ہوں آپ کو یہ سب چیزیں صحیح کرنے کے لیے کوئی IMF کا قرض نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. آپ جو جس عہدے پہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بیٹھایا ہے، جس عہدے پہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بیٹھایا ہے، اگر وہ اپنا کام، اپنی تنخواہ حلال کر لے اور اس پہ ایکٹیو کر لے تو آپ کا ملک ایسے ہی صحیح ہو جائے گا 70-80%. الحمدللہ. اگر آپ کی پولیس دیکھیں، میں بات یہ کہ یہاں پہ بڑے اچھے احکامات نکلتے ہوں گے CM آفس سے، میں نہیں بولتا ان کی، میں ان کی نیت پہ بھی شک نہیں کرتا. ٹھیک ہے. بہت اچھے احکامات نکلتے ہیں، IG آفس سے بہت اچھے احکامات نکلتے ہیں، مگر وہ تھانے فائنل چیزیں وہ تھانے پہنچتے کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں. بات یہ ہمیں نیچے مجھے نظر لگتا ہے کہ کرنی پڑے گی. لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان بہتر ہو، لیکن کہیں نہ کہیں پرابلم ہوتا ہے. جی سر. دیکھیں پرابلم ہم خود ہیں.
اپنے لیے. دیکھیں جس طرح ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بات کی, ایکسیپٹ کر لیا. نہیں ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی, یار میں نہیں کر رہا تھا, یہ تم خود کر رہے ہو, میں بالکل نہیں کر رہا, میں نے کوئی پولیٹیکل پروگرام نہیں کیا. اس کی بات کیا ہے پتہ ہے, بات وجہ کیا ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں بھائی اس لیے کہہ رہا ہوں, ہم بولیں گے نا کہ دیکھیں ہم آج یہاں بیٹھے ہوئے نا, دیکھیں ٹی وی پہ بولنا, بات کرنا, چیزیں بتانا وہ اپنی جگہ پر, لیکن جو سب سے جو بڑا کام ہے وہ عمل ہے. آپ عمل سے کیا کر رہے ہیں وہ ہم نے ثابت کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی نا سر, آپ نے نوجوانوں کی بات کی, جب بچہ اسکول پڑھ رہا ہوتا ہے, جب کالج جاتا ہے, کالج جانے کے بعد جب وہ تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ شورٹی نہیں ہوتی ہے کہ آگے اس کا فیوچر کیا ہے, اس کا مستقبل کیا ہے. ہمارا رونا یہی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اب اسی کے لیے میں اپنے لیول پہ اور ایز اے گورنمنٹ لیول پہ میں نے کچھ چیزیں خود آن کی, اور میں یونیورسٹیز میں گیا, پھر جو سندھ گورنمنٹ کے کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے میں ان میں گیا کہ کوئی ایسا رول پلے کروں کہ جو اعتماد ہے اسٹوڈنٹ بٹوین گورنمنٹ کے درمیان بہتر کرنے کے لیے, کہ بچہ جب تعلیم پوری کرے تو اس کو یہ شورٹی ہو کہ یار میرا جو فیوچر ہے وہ سیف ہے. جس طرح شارق بتا رہا تھا کہ باہر جائیں, باہر سے سیکھ کر آئیں, کر آئیں, تو پھر بھائی باہر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم ایسے ہی موقع مل کر یہاں بناتے ہیں نا, یہاں پیدا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہ آئے. ویسے اب آپ کے پاس IT کی منسٹری بھی آ گئی ہے, پھر آپ کے پاس اور بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں, تو اب میں امید رکھتا ہوں کہ ہم مل کے انشاءاللہ کام کریں گے اور کوشش کریں گے کہ کراچی, سندھ اور پاکستان کے لیے بہتر طریقے سے آپ لوگ کام کریں. آپ لوگ مجھے موقع دیجیے, میں آ کے آتا ہوں, مجھے میں اپنی خدمات پیش کرتا ہوں فری آف کاسٹ. سر کچھ سر نہیں, میں جنرلی بول رہا ہوں, جنرلی میں پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی کہہ رہا ہوں, MQM سے بھی کہہ رہا ہوں, فری آف کاسٹ میں پیش کرتا ہوں. مجھے نہ تو کوئی گاڑی چاہیے, نہ مجھے کوئی عہدہ چاہیے, کچھ نہیں چاہیے, مجھے حصہ بنا لیجیے, اور میں آپ کو جو کچھ مجھے آتا ہے علم کے معاملے میں, جو کچھ مجھے آتا ہے, میں ہوں, پروفیسر صاحب ہیں, اور لوگ ہیں, ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں. جینولی وی آر دیئر ود یو. اگر ہم نے دیکھیں, اگر چینج کرنا مل کے کام کرتے ہیں, چینج کر لیتے ہیں. سر بالکل ہونا بھی, آپ نے جو بات کی نا, ایک بار تالیاں تو ان کے لیے ہونی چاہیے کہ دیکھیں ایک بندہ خود اپنی طرف سے جو نا وہ بل کہہ رہا ہے. اور نہیں سر میری بات سنیں, دیکھیں ایک بات انہوں نے کہی ڈاکٹر صاحب نے کہ سب سے بڑا المیہ کیا ہے معاشرے کا. سر میں نے ایک اور بات کہی تھی, میں نے کہا تھا آپ مجھے 300 انجینئرز دیں, میں ہمارے ملک سے پانی اور بجلی کا مسئلہ ختم کر سکتا ہوں. ایسا نہیں ہے سر, میں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ ربش کہ میں اٹھا کے ایک بات کر رہا ہوں. میرے پاس I've got a plan, we can execute it. مجھے پیسہ نہیں چاہیے, پیسہ آپ اپنے پاس رکھیے, مجھے لوگ چاہیے, ریسورس چاہیے. سب سے پہلے پاکستان کے اندر پانی کی ریسورس مینجمنٹ کروں گا, اور بجلی کی ریسورس. دیکھیے ہمارے پاس وافر مقدار میں پانی موجود ہے, بجلی موجود ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو مینج پراپرلی نہیں کر پاتے. آپ ایک بار موقع دیجیے سر, آپ پریزنٹیشن تیار کیجیے, آپ کو ساتھ لے جا کے CM صاحب کے سامنے بٹھائیں گے, اور جو میرے لیول پہ ہوگا, جو شارق بھی ہم مل کر جو ہمارے لیول پہ ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کو لے کے جائیں گے. جو آپ نے مل کے والی بات کی ہے نا, مجھے یہ بہت اچھی لگی ہے. مل کے بات کریں سر, پاکستان بالکل سب کے لیے. سر سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں, اس کے بعد ہم پارٹی ہیں. سر ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی, بڑی سپر بات کہی انہوں نے, میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یار آپ نے تو کیا کہ ٹھیک ہے میں مل کے کام کرنے کو تیار ہوں, لیکن ہمارے معاشرے کے اندر سیاست کو, پولیٹکس کو کسی اور نظر سے دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ آصف بھائی چھوڑیں آپ ایک بار, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ ایک بار یہ انیشیٹو لیجئے. سر آپ نے کہہ دیا, سر چھوڑیں, میں پورے پاکستان سے لوگ لے آؤں گا, بس ڈن ہو گیا سر, میرا کام ہے. آپ ہمارے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور مل کے جو آپ نے کہا ہے اس پہ انیشیٹو لیں گے, اور انشاءاللہ آپ کی میٹنگ ڈن کرنے کے بعد جو آپ پراپر پریزنٹیشن اس کے بعد پھر ہم آگے مل کر کام کریں گے. میں ایک گزارش کرنا چاہتا تھا, اگر آپ مجھے اجازت ہے, صرف کچھ منٹس لوں گا, 2 منٹس. اصل میں بات یہ ہے کہ سارے ہیرے اور ساری صلاحیتیں آپ سب کی صورت میں اس وطن میں ہیں. ہمیں اغیار کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے پوسٹ ڈاک کے لیے امریکہ سے کام کیا, کینیڈا میں بھی رہا, ہر جگہ. جس جگہ سے یہ بات کر رہے ہیں نا, ممکن ہے کہ ایک حکومت اور جو میڈیا ہے اس کے اندر صرف اسکرین تک وہ بات آتی ہے کہ ساحر جو ہے وہ بحیثیت اینکر کی بات کر رہے ہیں. I can witness and I can assure you that a person who is in front of you, basically he is a dedicated researcher from Butler University, جہاں سے بھٹو صاحب نے بھی پڑھا ہے. اور انہوں نے جو پینٹاگون اور ناسا کے جو ریسرچز کو اور اسپیس تھیوری کے ساتھ
جو اپلائڈ آسپیکٹس فزکس کے ہیں اس پر جو کام کیا ہے نا، میرا خیال ہے کہ پاکستان کی اتنی یونیورسٹیز ہیں، ظاہر ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اندر میں نے بھی انٹرویو لیا تھا چیئرمین کے لیے، اتفاقی کہ میں نہیں ہو سکا اس میں HEC کا، لیکن میں آئی ایشور کہ جس شخص کی صلاحیت ہے کہیں سے بھی آپ کو نظر آئے، تو مراد علی شاہ صاحب ہوں یا کوئی بھی ہوں، ہمارے تو وطن کے سارے نمائندے ہیں یہ، چاہے وہ MQM سے ہوں، پیپلز پارٹی سے ہوں، جماعت اسلامی سے ہوں، اور یا پھر PTI سے کوئی بھی ہوں، کسی باشد، ہمارا مقصد ہے کہ میرا وطن پہلے بعد میں سب کچھ ہے. تو ایسے لوگوں سے اگر آپ لیں گے نا تو آپ یقین جانیں دے ول کنیکٹ یو ود applied social scientists and the people those who are already working on applied sciences throughout the world. 18 months کا پلان ہے, 18 months, no more than that. اور اس میں 6 مہینے صرف ایگزیکیوشن کے ہیں, 6 مہینے پلاننگ کے ہیں, اور ہم 6 ہبس کریں گے, اور 6 ہبس کے ذریعے پورے پاکستان کو وی کین مینج پراپرلی. ایسا نہیں ہے کہ نہیں, دیکھیے مجھے اس بات کا پورا یقین ہے, جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. ایک بات, جیسے شارق بات کر رہے ہیں, آپ بات کر رہے ہیں, آئی فیل ہوپ فل, آئی فیل ویری ہوپ فل. آپ دونوں ساتھ آئے ہیں, میرے لیے اس سے بڑھ کے کوئی اور خوشی نہیں ہوگی کہ میں مل کے ہم سب ساتھ کام کر سکیں. پاکستان کے نکال اور نہ نام چاہیے, نہ کچھ بھی نہیں چاہیے, کچھ بھی نہیں. دیکھیے آئی ایم ہیئر ون ڈے, ٹمورو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بی ہیئر. ہم نے سب نے چلے جانا ہے. ایز لانگ ایز دا کنٹری پراسپرس, وہ پراسپر کرتا ہے, میرے خیال میں یہ بہت ہے. I want to say thank you to you. آصف بھائی بہت بہت شکریہ. شارق, very nice meeting you, very nice meeting you, very nice meeting you. آصف بہت شکریہ. ہمیں ایک بریک لینا, بریک کے بعد اور مجھے جینوئنلی بڑی خوشی ہوئی ہے, بہت خوشی ہوئی ہے, دونوں سے مل کے بہت خوشی ہوئی ہے. آئی ہوپ کہ پورے پاکستان, میری دلی تمنا ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی, PTI, نون لیگ, MQM, ANP, جماعت اسلامی, پلیز مجھے موقع دیجیے, میرے ساتھ بیٹھیے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے جو ہم بیٹھ کے حل نہ کر سکیں. لیٹس ورک ٹو میک پاکستان بیٹر, بگر, برائٹر, اینڈ آف کورس لیٹس میک شیور کہ پاکستان لیڈ کرنے کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں, ہم پراپرلی اس طرح سے اپنے آپ کو اکوپ کریں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا, یا مجھ کو بلا لینا, یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا, جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. صرف اس بات کے لیے انسان مر جائے کہ دیدار ہوگا. سچ بات ہے. آپ سوچئے نا, میں آپ کو ہمیشہ, میں کتنی مرتبہ پوچھے, تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں. تصور, خدا کی قسم, تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں, نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار. غلام مصطفیٰ میں بن کے بک جاؤں مدینے میں, غلام مصطفیٰ بن کے میں بک جاؤں مدینے میں, محمد نام پر سودا سرے بازار. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ وہ بات ہے جو میرے خیال میں ہر مسلمان سوچتا ہے, ہر مسلمان جو ایمان رکھتا ہے. اور میں تو صاف کہتا ہوں, مجھے پتہ نہیں کس کا کتنا ایمان ہے, میں ڈیسائیڈ نہیں, ہر مسلمان سوچتا ہے. صحیح بات ہے. اور بہرحال ہم کچن کی طرف چلتے ہیں, کچن کے بعد بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ ٹینک کچن کے اندر کیا کر رہی ہیں؟ جی آج ٹینک کے کچن میں بن رہے ہیں زبردست سے مینگو ٹینک بلائی ٹوسٹ, اور ساتھ میں ہم بنا رہے ٹوسٹ بنا رہی ہیں؟ مینگو ٹینک بلائی ٹوسٹ. او مینگو ٹینک بلائی, اوکے. ایگزیکٹلی. اور ساتھ میں بن رہے ہیں سبروسو کے سموساز, اور سبروسو کے سموساز کے ساتھ میں بنا رہی ہوں کراچی کی مشہور جو یونیورسٹی میں جو سموسے 1 بائٹ ملتے ہیں اس کے ساتھ جو آلو کی چٹنی ہوتی ہے, وہ جس کے لیے کراچی یونیورسٹی کے باہر والے لوگ بڑے ترستے ہیں کہ وہ چیز باہر مل جائے. سو وہ ریسیپی ہے, وہ بتا رہی ہوں میں, بڑے اسپائسی سے ہوتے ہیں. آئی تھنک آپ نے ٹیسٹ نہیں کیے ہوئے. نہیں جی, میں نے نہیں کیے. آپ اردو سائنس کے پڑھے ہوئے؟ ہم جی, میں کینٹین میں ملتا نہیں تھا نا. اچھا, ہم ذرا باہر ہوا کرتے تھے, کینٹین میں نہیں بیٹھتے تھے.
ہم دوسرے والے لوگ تھے, پڑے وڈے والے لوگ نہیں ہوتے, ہم تو وہ والے لوگ تھے, ہمارا کینٹین سے تعلق ہی نہیں تھا. اچھا یہاں پہ میں نے لی ہے, اس میں آپ نے مجھے ڈالنا ہے یا کس کو ڈالنا ہے؟ اتنا گرم ہو گیا ہے. اچھا اوکے, یہاں پہ ہم سبروسو کے سموساز جو ریڈی ٹو فرائی ہیں فروزن فوڈز میں, وہ ہم ایڈ کرتے ہیں. سبروسو کے فروزن آئٹمس کے بارے میں بتاتی چلوں, یہ ہمارا اسٹوڈیو جل جائے گا, بتا رہا ہوں, بہت زیادہ ہو گیا ہے. نہیں صحیح ہے, یہ صحیح ہے. ہاں وہ بند کر دیا تھا میں نے چولہا. خدا جانتا ہے, دیکھنا یہ کالا ہو جائے گا سموسا, آپ دیکھنا یہ انشاءاللہ. اتنے پختہ رنگ کے سموسے آپ نے کھائے نہیں ہوں گے کبھی. اوکے, سبروسو کے فروزن فوڈز کے بارے میں بتاتی چلوں کہ سبروسو پاکستان کا نمبر 1 بیسٹ فروزن فوڈز پرووائڈ کرتا ہے. پاکستان انڈسٹری میں, فروزن انڈسٹری میں یہ نمبر 1 پر ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. سبروسو کی ہر چیز ہی کمال ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. جی گو ہیڈ, ڈالیے. سب سے بڑے کہ زندگی آسان ہو گئی ہے, جائیے خرید کے لے کر آئیے اور فوراً بنا لیجیے. نہ بنانے کا جھنجھٹ, نہ کاٹنے کا, نہ پکانے کا. لائیے. ارے تھینک یو, پہلے کہا تھا گرم ہے. اوکے, یہاں پہ میں نے لی ہے بلائی اراؤنڈ 1 کپ. بلائی جو دودھ میں جم جاتی ہے وہ والی بلائی لینی ہے, ہم نے کریم نہیں لینی ہے یہاں پر. اور اس میں نے ایڈ کیا ہے کنڈینس ملک, 3 ٹیبل اسپون ہم اس میں کنڈینس ملک ایڈ کر رہے ہیں. اور اس میں ایڈ کر رہی ہوں مینگو ٹینگ فلیور 3 ٹیبل اسپون. اس کو ہم اچھے سے کریں گے بیٹ. یہاں پہ میں نے جو ٹوسٹ ہیں وہ ڈائگنل شیپ میں کٹ کر کے رکھے ہوئے, اس کو میں نے بٹر میں ہلکا سا روسٹ کیا ہے, ٹوسٹ کیا ہے. اچھا ساتھ میں بتاتے چلوں ساحر, ہم نے بھی کچھ دنوں پہلے جو ہے نا وہ بنائے تھے ٹینگ کے ساتھ میٹھے ٹکڑے, نا شاہی ٹکڑے. تو اس کی کٹنگ, جو بریڈ کی کٹنگ ہوئی تھی, اس کی آپ نے تعریف کی تھی. وہ کی تھی ہماری شازیہ نے, کوآرڈینیٹر ہیں. وہ کہہ رہی تھی کہ میرا نام کیوں نہیں لیا, ساحر بھائی نے تعریف کی ہے تو وہ میں نے کاٹے تھے. تو وہ انہوں نے کاٹے تھے لیکن یہ والے میں نے کاٹے. اچھا یہاں پہ ہم اس کو ڈالیں گے, اور یہ بہت زبردست بنتا ہے, مزے کا بنتا ہے. یہ آپ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں, بڑے بھی کھا سکتے ہیں. اور اس کو سرو آپ افطار میں عید آ رہی ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ مینگو فلیور اس کے اندر آپ نے ایڈ کر دیا ہے. ایگزیکٹلی. تو آٹومیٹکلی فلیور جو ہے وہ آ ہی جاتا ہے. ویری نائس. اچھا اس کو ہم بٹر سے تھوڑا سا, بٹر کہہ رہی ہوں, ہانی سے and then we will sprinkle dry fruits and it's all ready. It's all done. Yes. Very nice جی, بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ جی, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور رائٹ جی, تو مجھے لگتا ہے کہ افطار کا جیسے جیسے وقت قریب آتا ہے نا, تو تھوڑا سا آپ نا اپنے آپ کو کوشچن کرنے لگتے ہیں کہ مطلب جلدی آ جائے, ایسا ہوتا ہے. اچھا مجھے کبھی بھی بھوک اور پیاس نہیں لگی, کبھی نہیں لگی, آج تک نہیں لگی. میں اسی روزے میں جم بھی کرتا ہوں اینڈ آئی ڈونٹ ہیو اینی پرابلمس. اور میں این وسط دوپہر میں, مطلب 12 بجے کے قریب میں جم کرتا ہوں صبح, اینڈ جسٹ آئی ایم اوکے ود اٹ. پتہ نہیں کیا بات ہے, مجھے کبھی لگتی نہیں, نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی. اللہ کا شکر ادا اللہ کا لاکھ لاکھ احسان. اچھا ہم ہم بات کر رہے تھے کہ ناک کی آپ نے بات کی تھی, کرپشن کی بات کی. آپ امریکہ میں رہتی ہیں, آپ کو امریکہ کے معاشرے میں اور یہاں کے معاشرے میں کیا فرق لگتا ہے؟ آج اتنی ساری ڈسکشنز ہوئیں اور آپ نے مواقعوں کی بات کی. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس نا ریسورسز کم ہیں. ہمارے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں, لوگ پانی سے چلنے والی گاڑیاں بنا دیتے ہیں, اور نہ جانے وہ بچے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وہ جو اسکالرشپ پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کے پاس غضب کا ٹیلنٹ ہے, بس نہیں ہے تو صرف شاید ان کے پاس آگے بڑھنے کے ریسورسز نہیں ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ چھوٹے سے چھوٹا بھی ٹیلنٹ ہوتا ہے نا, تو اس کو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے ہر طرح سے. لوگ پروموٹ کرتے ہیں. جی ہمارے ہاں پانی بجلی کے ہی مسئلوں سے ہم باہر نہیں آ رہے, تو ہم اس کے آگے کیسے بڑھیں گے؟ تو آئی تھنک وی شوڈ ہیو ٹو ورک ٹوگیدر آن اٹ فرسٹ, کہ ہمارے ہاں جو بچے, اگر میں میری بیٹی ہے 4 سال کی, میں دیکھتی ہوں کہ اگر میری بچی کو بھی کوئی چیز میں ایسی پڑھاتی ہوں کہ وہ پاکستان کے لیے کام کر سکے. ابھی بات ہو رہی تھی کہ بچے باہر جائیں اور وہاں سے جو ہے وہ سیکھ لے کر یہاں پر آئیں, لیکن کیا ہم ان کو وہ ماحول, وہ انوائرمنٹ
پرووائڈ کر پائیں گے کہ وہ سارا کچھ وہاں چھوڑ کے اتنی لگژری لائف, آپ سب نے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ٹریول ضرور کیا ہوگا, تو وہ سب کچھ وہ چھوڑ کے واپس پاکستان آئے جہاں نہ پانی ہے نہ بجلی ہے. I'm so sorry, مجھے اس کے بعد شاید کوئی نہ بلائے گا, لیکن جو ہے وہ ہمیں ضرورت ہے. دیکھیے یہ جو آپ جو بات کر رہی ہیں یہ ساری دنیا بات کرتی ہے, اور دوسری بات یہ کہ ہم سے بہتر قوم کوئی نہیں ہو سکتی. آپ کو اس کا ریزن بتا دیتا ہوں. ہم وہ واحد لوگ ہیں جو سب سے پہلے اسپیس میں گئے. ہم واحد لوگ ہیں, ہم وہ لوگ ہیں. ہمارے پاس بہت ٹیلنٹ ہے. آپ کو پتہ کیسے گئے ہم؟ آپ اسپیس میں جائیں, بجلی ہوتی ہے وہاں, ہمارے یہاں بھی نہیں ہے. پانی ہوتا ہے, ہمارے یہاں بھی نہیں ہے. گیس ہوتی ہے, ہمارے یہاں بھی نہیں ہے. آپ سوچیں جو چیزیں چاند پہ نہیں ہیں وہ ہمارے یہاں بھی نہیں ہیں. آپ سوچئے ایویں وہ لوگ اتنے ٹیسلا, اتنے وہ اسپیس ایکس اتنے پیسے خرچ کر کے اپنے راکٹس بھیج رہا ہے. سنیتا ولیمز پھنسی ہوئی اوپر اسپیس ISS کے اندر پھنسی ہوئی ہے, انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے اندر. اصل میں اسپیس میں تو ہم رہتے ہیں, ہم سے بڑھ کے کون رہتا ہے اسپیس میں؟ آپ سوچیں, آپ مجھے بتائیں رحمانی صاحب, آپ گھر پہ جائیں, اچانک اندھیرا ملے آپ کو, اگر جنریٹر نہ ہو, جو 80% لوگوں کیا ہوتا ہے, بیٹھے بیٹھے انسان اس وقت میں جس وقت وہ اظہار محبت کرنے والا ہوتا ہے وہیں لائٹ چلی جاتی ہے. اصل میں سولر کا ہمارا ملک واحد ملک ہے جہاں اتنے کینڈل لائٹ ڈنرز ہوتے ہیں, قسم خدا کی پورے یورپ میں نہیں ہوتے ہوں گے. جب دیکھو کینڈل ہی جلی ہوئی, موم بتی, یہ ہمارا قومی نشان ہے. سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا. آپ دیکھیے, اچھا پھر ہمارے ہاں جس قسم کی بیماریاں ہیں پوری دنیا میں کہیں نہیں ہیں. ہمیں 2 بیماریاں بڑی عجیب ہیں. ایک الجھن ہم ہاں کی الجھن ہے, ہمیں کچھ ہو جائے گا. اچھا پھر جب ہو جاتا ہے تو پھر سب سوچنے لگتے ہیں اب نام کیا رکھیں, کیونکہ اب تو ہو گیا. سب سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ بھائی ہو جائے, سوچتے سوچتے آبادی بڑھ گئی ہماری, کچھ نہیں سمجھ میں آیا. اتنا لوگوں نے دوسری خارش الحمدللہ نہیں, وہ کون سی خارش ہے؟ کون سی؟ جویریہ کیا کر رہی ہیں, ڈاکٹر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے آج یہ لباس پہنا ہے, کیوں پہنا ہے؟ کل بھی یہی پہن کے آئے تھے, غریب ہوں گے. مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ آج مفتی صاحب زور سے بول رہے ہیں ضرور بیگم سے لڑکے آئے. ٹھیک ہے, آج ڈاکٹر عریش بڑی مسکرا رہی ہیں, ضرور شاہ جی نے کوئی اچھی بات کہی ہوگی یا شاید کو پیسے. آج کیا بات ہے, ساحر بھائی بہت بول رہے ہیں, ہاں پیسے مل گئے ہوں گے بھائی. مطلب آپ سوچیں. اچھا اور ایک اور بیماری ہے جسے دیکھو نا, آپ دیکھیے گا, جسے دیکھو نا وہ یوں کر کے کھڑا ہوا ہے اور قبر میں دیکھ رہا ہے, یوں, اپنی میں نہیں دوسرے کی. کیا ہو رہا ہے, پٹ رہا ہے. اچھا چلو بڑی اچھی بات ہے. کون سے سوال ہو رہے ہیں, اور بھولا ہوا ہے کہ ابھی خود مر جائے گا تو دوسرا بھی اس کی قبر. اچھا آپ پتہ چلا کیسے پٹتے ہیں. تو یہ تو ہمارے ہاں تو یہ بڑی نارمل سی چیزیں ہیں. آپ یقین مانیں, میں دیکھیں یہ تو مذاق کی بات ہے, بٹ کیا یہ صحیح نہیں ہے ہم ایک دوسرے کے بزنس میں انوالو ہوتے ہیں؟ بات صحیح ہے. اب اچھا پھر تقابل, ڈاکٹر صاحبہ آپ کی فیلڈ میں کیا مقابلہ ہوتا ہے؟ بہت شدید قسم کا, اوف اس قدر. اور اچھا میں نے یہ دیکھا صرف ہمارے پروفیشن میں نہیں, ہر پروفیشنز میں لیگ پولنگ بہت زیادہ ہے. ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے کسی کو, مطلب ہم نے یہ اگر کوئی کسی جگہ پہ پہنچا, اچھا یہ کیسے پہنچ گیا, اس کا تو یہ لازمی کوئی نہ کوئی پیچھے پاوا ہوگا, کچھ نہ کچھ اس نے کیا ہوگا. اور ہمیں واقعی آپ والی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی قبر میں جھانکنے کا بہت زیادہ شوق ہے. اچھا اور مل کے تباہ کرتے ہیں. ہاں الحمدللہ, جیسے ہمارے ٹیم میں کپتان بنا دیتے ہیں نا, جس دن وہ کپتان بنتا ہے اسی دن سے اپوزیشن شروع ہو جاتی ہے. پہلے اسے لے کے آتے ہیں کہ نہیں تجھے بنائیں گے, پھر جیسی وہ اوت اٹھاتا نا کہ ہاں آج سے میں تمہاری ٹیم کا کپتان ہوں, وہیں اپوزیشن کھڑی ہو جاتی ہے, بولے تو نہیں ہو سکتا. مل کے اتاریں گے اور مل کے اتار دیتے ہیں. اچھا یہ بتائیے, کیا امریکہ میں اپرچونیٹیز پاکستان سے زیادہ ہوتی ہیں لوگوں کے لیے, عام لوگوں کے لیے؟ ایسا مجھے لگتا ہے کہ اپرچونیٹیز زیادہ ہیں. ہمارے ہاں میں وہی بات کہوں گی کہ ریسورسز نہیں ہے ہمارے ہاں. ہماری اپنی جو گورنمنٹ کی مل ہے وہ بند ہے, ہر چیز تو ہمارے ہاں چلتے ہی بند ہو جاتی ہے. تو جب ہم لوگوں کو مواقع نہیں فراہم کیا بند ہو جاتی ہے؟ کوئی بھی چیز آپ شروع کریں, I'm so sorry مجھے نام نہیں لینا چاہیے, اسٹل مل بند ہو جاتی ہے, کوئی بھی چیز ہوتی ہے, ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں. نام لینے سے وہ چلنے لگے گی اگر آپ نام نہیں لیں گے. نہیں, پھر میں گھر واپس چلی جاؤں, واپس خیر و عافیت سے مجھے اس کی کوئی شیورٹی دے تو پھر میں بات آپ یقین مانیے کوئی نہیں, اس معاملے میں ہم نہیں ہیں, بالکل نہیں. الحمدللہ جوں بھی نہیں رینگتی, جو مرضی کہہ لیں آپ. ریئلی؟ ہاں کچھ نہیں ہوتا, ہم سن ہی نہیں رہے. یہ آپ دونوں طرف کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا. نہیں کچھ نہیں ہوتا,
عمل کے طور پہ بھی کچھ نہیں ہوتا. نہیں, کچھ ہو ہی نہیں سکتا. کوئی سنے گا تو ہوگا نا. کوئی سن رہا ہے؟ نہیں تو ظاہر بھائی جمہوریت میں تو اجازت ہے نا جی, اور جمہوریت میں سب. چلے بھائی میں تو جا رہا ہوں, یہ پروگرام ہو گیا, ختم کریں اس کو بس. اب ڈاکٹر صاحب نے ایک ایسی بات کر دی, مجھے اجازت دیجیے. آپ تشریف میں جا رہا ہوں. نہیں سر بس ہو گیا, میں آپ اس جگہ بیٹھ نہیں سکتا, وہ کافی ہو گیا. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ جو بات کہہ رہی ہیں نا, انفارچونیٹ ہے, آن اے ویری سیریس نوٹ, انفارچونیٹ ہے, سب کو پتا ہے کہ کیا ہے. ویری انفارچونیٹ. آپ کے کہہ دینے سے یا میرے کہہ دینے سے نہ اس نے چلنا شروع کر دینا ہے, نہ کچھ اور ہو جائے گا. دیکھیے آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے, اور ہم نے ایک سافٹ ٹارگیٹ نکالا ہوا کہ جی ان کو الزام دے دو, سب چیزیں ان کی وجہ سے بری ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہے. کلیکٹیولی سب کلیکٹیولی کام کرتے ہیں تو برا ہوتا ہے نا, ایسا نہیں ہے. مفتی صاحب میں وہی جو بات کرتا ہوں, میری کبھی شدید ترین خواہش ہے کہ جو علماء ساتھ بیٹھ جائیں, وہ بھی نہیں ہو پاتی. وہاں بھی کہیں نہ کہیں یہ بات آ جاتی ہے کہ نہیں میں آپ سے بڑا ہوں, نہیں جی میں آپ سے آگے ہوں, میرے مریدان جو ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. ایسا ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے بھائی. اور ڈاکٹر صاحب تدریس کے شعبے میں آپ صحیح فرما رہے ہیں. اصل میں سارا کھیل انا کا ہے اور خواہشات کا ہے, اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ آپ اسپیس نہیں دے رہے, کسی کو جگہ نہیں دے رہے, کسی کی رسپیکٹ نہیں کر رہے, اور آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ کی عزت کی جائے. وہ فرد کبھی بھی زندگی میں عزت نہیں کما سکتا جو دوسروں کی عزت نہ کرتا. اور صاحب میں ایک بات اب عرض کرتا ہوں, آپ اور ہم ہیں, اور ہمارے بہن بھائی بیٹھے ہوئے احباب ہیں, علماء بھی ہیں, اور تھوڑا لبرل مائنڈڈ لوگ بھی ہوتے ہیں, ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, جگہ دے رہے ہوتے ہیں نا, اور ٹی وی شوز میں بھی بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, معاشرے کے اندر بھی ہم چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے نارمز ہم سوسائٹی میں ایک عام فرد تک کیوں نہیں پہنچا پا رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم دکھتے کچھ ہے, کرتے کچھ ہے. بچپن میں اشعار یاد کرنے کا شوق ہوا کرتا تھا, تو الف سے شعر آ جاتے تھے, بے سے شعر آ جاتے تھے, تو ڈائری ایک میرے پاس تھی, اس میں لکھا کرتا, تو اس میں ایک شعر الف سے تھا. اب میں بڑی عجیب سی بات کروں, بچپن کی باتیں ہیں یہ, لیکن وہ شعر مجھے آج بھی یاد ہے. احساس کے انداز بدل جاتے ہیں ورنہ, عرض کیا ہے کہ احساس کے انداز بدل جاتے ہیں ورنہ, آنچل کے اسی تار سے بنتا ہے کفن بھی. واہ 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 واہ, کیا اچھا شعر, واہ واہ. آنچل کے اسی تار سے بنتا ہے کفن بھی. اور ایک بات یاد رکھیے گا, انسنگ ہیروز میں آج میں نے کسی سے ملا ہوں, میں بلا شبہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے, لیکن آپ اس پوری تگ و دوگ میں اس شخص کو مت بھولیں جو آپ کے والد ہیں, آپ کا باپ ہے, جس نے شاید زندگی بھر 10 یا 15 ہی جوڑے بنائے ہوں گے, جو دن اور رات کام کرتا ہے, جو رو اس لیے نہیں پاتا کیونکہ کہتے ہیں کہ مردوں کو رونا نہیں چاہیے, شکوہ اس لیے نہیں کر پاتا, وہ کسی کونے پہ رک کے ایک کپ چائے پی لیتا ہے, کرکٹ دیکھ لیتا ہے اور پھر کام میں لگ جاتا ہے. اس کے بہت سارے خواب تھے جب وہ بچہ تھا, بڑا ہوا تو شادی ہو گئی, شادی کے بعد وہ سارے خواب اس نے آپ کے نام کر دیے. اس بار جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے, چڑیوں کو بڑا پیار تھا اس بوڑھے شجر سے. رسپیکٹ یور پیرنٹس اینڈ رسپیکٹ یور فادر. پلیز بریک لیجیے. میں ذرا ٹینک کچن کے اندر چلا جاؤں جہاں عفیرہ ہمارا انتظار کر رہی ہیں. جی عفیرہ, ہو گیا سب؟ جی بالکل, یہ ریڈی ہے مینگو ٹینک بالائی ٹوسٹ, اور ساتھ میں یہ ہمارے سموسے بھی ریڈی ہیں. یہ چٹنی بھی بن چکی ہے. اس چٹنی کی ریسیپی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. یہ سرو کیسے کرنا ہے یہ پہلے میں آپ لوگوں کو کر کے دکھاتی ہوں. اور یہ چٹنی بڑی آسان ہے. اس میں میں نے 2 کپ پانی میں, ایک ہمارا سوال ہے. ہاں جی, یہ سموسے چھوٹے کیوں ہو گئے؟ نہیں, ہمارا سوال سکڑ کیوں گئے؟ یہ راز کی بات ہے.
مطلب فرائی کر کے چھوٹے ہو جاتے ہیں, Oh yeah, اوپر سے that's شرنک ہو true. جاتے ہیں نا. Sorry. ہاں. اچھا عفیرہ, یہ جو چٹنی بنا رہی ہیں جی جی ڈال رہی ہیں, یہ کیسے بنی ہے؟ اچھا, اس میں نے لیا ہے تقریباً 2 کپ پانی. اس میں میں نے میش پوٹیٹو, بوائلڈ اینڈ میش پوٹیٹو لیا ہے 1 کپ, اور اس میں نے ایڈ کیا ہے 1/4 کپ املی کا پلپ, ریڈ چلی فلیکس, نمک, پنچ آف ٹارٹری, سٹرک ایسڈ, اور لال مرچ, ہلدی اور زردے کا رنگ. یہ سب کچھ اچھے طریقے سے پکا لیا. اس کے بعد میں نے کارن فلاور لیا ہے 2 ٹیبل اسپون, ہاف کپ میں پانی میں اس کو اچھے طریقے سے اس کو ڈیزالو کیا, اس کے بعد اس میں ایڈ کیا تو یہ تھوڑا تھک ہو گیا. زبردستی, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ تھینک کچن سے, تھینک یو سو ویری مچ. جو یہ چٹنی کی بات کر رہی تھی نا, تو چٹنی پکانا مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. وہ کمال بات ہوتی ہے. وہ لطیفہ یہ تھا کہ کسی خاتون سے ایک شخص نے پوچھا کہ بھائی وہ آپ کے شوہر جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا, زہر کھانے کی وجہ سے ہوا. کہہ لیں جب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی ہے تو ان کے جسم پہ نشان تھے تشدد کے. کہہ لیں جی وہ کھا نہیں رہے تھے. آئیے جی ہم ایک بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد. کیا بات, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نور بھائی, ظاہر ہے رمضان جو ہے وہ رخصت ہو رہا, کیا کوئی ایسی بات کریں کہ یہ جو ٹیچنگز ہیں جو ہم نے, جن کے پورے 30 رمضان, ہم نے 28 رمضان ہو گئے ہیں آج, ہم نے بات کی ہے, وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سارے بھی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو ہم پڑھتے ہیں, اس کو سمجھنا چاہیے. اسے 2 منٹ کے اندر میں پورے قرآن کا خلاصہ کر سکتا ہوں, اس کے مطابق ہم زندگی گزار سکتے ہیں. پورے قرآن میں مکی صورتیں اور مدنی صورتیں, یعنی کہ خلاصہ اس طرح ہو گیا ایک مکی صورتیں اور مدنی صورتیں. مکی صورتوں کا جو خلاصہ ہے اس میں عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت, صرف 3 موضوعات پر بات کی جائے گی پورے قرآن کی. اس میں وی بلیو ونیس آف اللہ, وی بلیو آل پروفٹس, وی بلیو ججمنٹ ڈے. یہ ہو گیا مکی صورتوں کا خلاصہ. اب آ گیا مدنی صورتیں. آپ انتخاب کر سکتے ہیں اس طرح کہ ہم آہستہ کسی مثال کے طور پہ 30ویں سپارے کے اندر کثرت کے ساتھ آخرت کا تذکرہ ہے, آپ کے دل میں رقت طاری ہو جائے گی, خوف خدا پیدا ہو جائے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر پیدا ہوگا تاکہ آپ گناہ نہ کر سکیں. مدنی صورتوں کے اندر آداب معاشرت, میاں بیوی کے حقوق, آپ باپ کیسے ہیں, آپ بیٹے کیسے ہیں, آپ دوست کیسے ہیں, آپ بھائی کیسے ہیں, آپ کو معاشرے کے اندر کس طرح زندگی گزارنی ہے, یہ اللہ نے تمام مدنی صورتوں کے اندر رکھا ہے. اگر صرف ہم قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں, اب یقین مانیں آپ کو ایسے لگے گا اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے. آپ اکثر جو باتیں کرتے ہیں نا, مجھے آپ کی باتیں اچھی اس لیے لگ رہی ہوتی ہیں کہ جب میں قرآن مجید فرقان حمید پڑھتا ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے سے سی باتیں چاہتے ہیں کہ دیکھو تم امانت دار رہنا, دیکھو تم وعدے کو پورا کرنا, تم جھوٹ نہیں بولنا, تم احساس ذمہ داری کو اٹھانا, تم رشتہ داری کو نبھانا, اور تم نے جو اللہ سے وعدہ کیا اس کو تم پورا کرتے رہنا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہم اپنی زندگی میں نافذ کرنا شروع کر دیں, ہم بہترین کامیاب انسان بن سکتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ جب یہ کہہ رہے تھے, بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کے بارے میں بات نہیں کرتا, میری زندگی میں ہو رہی ہوتی ہیں, بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہوتا ہے. آپ ٹیلی ویژن پہ ہمیں دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید ہماری زندگیاں بڑی مختلف ہیں, ایسا نہیں ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. میں آپ کو کل کا واقعہ بتا رہا ہوں, کل رات کا. میں ایک پرابلم تھی جس سے میں گزر رہا تھا, اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا ہوگا. نیند مجھے ویسے ہی نہیں آتی, 2-2.5 گھنٹے کی نیند ہے, تو وہ بھی چلی گئی, اور وقت بھی نماز کا نہیں تھا, 8 بجے صبح کا وقت تھا. تو میں نے ایسے ہی بیڈ پہ ہی بیٹھے بیٹھے میں نے موبائل پہ
قرآن کریم لگایا اور اس کی تلاوت سننے لگا اور اندر سوچ رہا تھا کہ یا اللہ دس ہیز ٹو بی ڈن، یہ ہونا چاہیے. آپ یقین مانیے 9:30 بجے میرا وہ مسئلہ حل ہو گیا. 9:30 بجے مسئلہ حل ہو گیا. ٹھیک. میں کبھی جب گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں تو آس پاس جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں انہیں دیکھتا ہوں. ایک ایکسپیریمنٹ کیجیے گا کبھی، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، تمام لوگوں سے. اپنی گاڑی، موٹر بائک، پیدل چل ایک جگہ روک لیجیے گا اور کھڑے ہو کے دیکھیے گا جو لوگ جا رہے ہیں نا، ہر شخص کی ایک کہانی ہے. یہ کہانی بہت الگ ہے لیکن کہیں نہ کہیں ہم سے جڑی ہوئی ہے. اس کہانی کا اتار چڑھاؤ بڑا ڈفرینٹ ہے، اس کے پیچ و خم الگ ہیں، اس کے راستے الگ ہیں، لیکن سم ہاؤ سب کی منزل ایک ہی ہے. اس کہانی میں درد مختلف ہو سکتا ہے لیکن تکلیف کی شدت ایک ہی طرح سے فیل ہوتی ہے. آپ اگر اس کہانی کے کردار کے جسم سے لہو نکالیں اور اپنے جسم سے لہو نکالیں، اسے ملا لیں، تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا. جب تک آپ انسانی شعور کی بلندیوں کو پہنچیں اور دیکھیں، اس کو ڈائسیکٹ کریں، اس کا ڈی این اے ڈرا کریں، پھر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا 2 الگ الگ لوگ تھے. لیکن انسانی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتے، فرق نہیں کر سکتے. تو اس سے پہلے کہ عید آ جائے آپ ارد گرد دیکھیے گا، کچھ ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، عجز کے ساتھ انہیں دیجیے گا، فخر کے ساتھ مت دیجیے گا. نظریں جھکا کے دیجیے گا، سر اٹھا کے مت دیجیے گا. بالکل، بہت اچھا. کبھی نہیں دیجیے گا سر اٹھا کے. رب کی بارگاہ میں صرف سر جھکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر خدا نے آپ کو دیا ہے تو یوں پیش کیجیے. اور یاد رکھیے گا، ایک باپ یا ایک ماں اپنے بچوں کے لیے ہیرو ہوتا ہے، اس کی تذلیل مت کیجیے گا. یاد رکھیے، بچوں کے سامنے اس کے باپ کو کچھ مت دیجیے، اور اگر دیں تو ایسا پیش کیجیے، تھوڑا بہت بول لیجیے گا، جھوٹ کہیے گا آپ کا پیسہ وہ کرتا تھا، میں آپ کو لوٹانے آیا ہوں، بڑا شکریہ کہ آپ نے میری مدد کی. کچھ نہیں جائے گا آپ کا. لیکن بس یہ یاد رکھیے گا، وہ بیٹی جو اپنے باپ کو ہیرو سمجھتی ہے اس کا بھرم رہ جائے گا. وہ بیٹا جو اپنے باپ کو ہیرو سمجھتا ہے اس کا مان رہ جائے گا. وہ ماں جو اپنے بیٹے پہ فخر کرتی ہے، قسم خدا کی اس کے دل کو ٹھنڈک ملے گی اور وہ کہے گی میرا بیٹا جو ہے وہ واقعی کسی قابل ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم سب کام نہ کریں، بالکل کام کریں، لیکن 2 دنوں میں کام نہیں ملے گا، 2 دنوں میں پیسے نہیں ملیں گے. اب وقت ہے آپ کی مدد کا. سب سے پہلے اپنے اطراف میں دیکھیے، رشتہ داروں میں دیکھیے، دوستوں میں دیکھیے، آپ کو ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے. اور ایک کام اور بھی کیجیے گا، اس عید پہ اپنے گھر میں کسی ایسے رشتہ دار کو بلائیں، کسی ایسے جاننے والے کو بلائیں یا کسی ایسے اجنبی کو بلائیں جس کا کوئی بھی نہ ہو. کیا بات کہہ دیا. اسے گھر دیجیے، اسے رشتے دیجیے، اور سوچئے اس کا سب سے بڑا رشتہ رب کے ساتھ ہے. وہ آپ کی شہرک سے زیادہ قریب ہے. وہ اکیلا نہیں ہے لیکن ابھی اسے اس چیز کا ادراک نہیں. آپ ہاتھ بڑھائیے، اس کو دل سے لگائیے، اپنے ساتھ بٹھائیے اور کہیے یار تم بھی تو فیملی ہو، تم عید پہ تنہا کیوں؟ ٹائم ملے تو وہ ماں باپ، وہ بہن بھائی یا وہ رشتہ دار جن کو آپ نے اولڈ ہومز میں چھوڑ دیا ہے، انہیں گھر لے آئیے. ان کو ملاقات کا انتظار ہوتا ہے. میں نے بڑی تنہائی عیدیں گزاری. ڈونٹ ڈو دیٹ. ڈونٹ ڈو دیٹ. ڈونٹ ڈو دیٹ.
Let's all come together. Let's work together to make this place a beautiful place. And it already is. یہ ہماری رسپانسبلٹی. یہ نیکی نہیں ہوگی, فرض ہوگا. کس دن فرض پہ بات کریں گے. فرض اور نیکی میں بڑا فرق ہے. مجھ میں تو ہمت نہیں کو نیکی کرنے کی, بٹ فرض نبھایا جا سکتا ہے. فرض کو نبھائیے ورنہ سوال ہو جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب. کیا عرض کروں, آپ احساسات کے ان جھروکوں سے جھانکتے ہیں جہاں لوگوں نے جھانکنا تو دور کی بات ہے, سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے. رمضان مبارک اور اس میں زندگی جو گزری اور جو ایام اور جو لمحات ملے, یہ صرف رمضان تک محدود نہیں ہے. یہ زندگی میں آگے بڑھ کر, چل کر, لوگوں کی مدد کر کے, ہاتھ پکڑ کر, سینے سے لگا کر یہ کہنا ہے کہ تم تنہا نہیں ہو, میں تمہارے ساتھ ہوں, کیونکہ ہم دونوں کے ساتھ ہمارا رب ہے. جس پل یہ احساس ہوگا, میں تاریخ کے تسلسل کو تصوراتی نگاہوں سے دیکھتا ہوں, کچھ مزاج میرا بھی ایسا ہی ہے. اور حضور سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربان جائیں ان کے قدموں پر, جن کے لیے حسن رضا نے کیا خوبصورت شعر کہا کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور, جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور, تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. واہ واہ. سرور کشور رسالت مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں, عید کا دن ہے, حضور کی نگاہ انور پڑتی ہے ایک بچے پر, میلے سے کپڑے ہیں, مٹی میں اٹا ہوا ہے. حضور آگے بڑھتے ہیں اور بڑھنے کے بعد اس کو گلے لگا لیتے ہیں. پوچھتے کیوں؟ کہا یا رسول اللہ میں یتیم ہوں. اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اور سینے سے لگانے کے بعد کہتے ہیں تو یتیم نہیں ہے, تیرا باپ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج یہ کھو گیا ہے ہم میں سے. یہ رمضان آئیں گے چلے جائیں گے, پتہ نہیں کتنے ایام آئیں گے, کون کب ہوگا, کب تک ہے, کتنی دن تک جیتا ہے. کہ زندگی کو معنی کے ساتھ جینے کا طریقہ سیکھنا چاہیے. صرف یہ کہہ دینا کہ الوداع الوداع ماہ رمضان, رمضان کی شان نہیں بڑھاتا. اسے الوداع ایام کو, لمحات کو تو کہہ سکتے ہو, لیکن الوداع کبھی دل سے نہ کہنا. جس پل دل میں ہو وہ, تو آپ یقین جانیں آپ رب سے اور رسول سے ایسے جڑ جاتے ہیں کہ اگر عرب کی تپتی ریگزار پر بھی بلال کو کھینچا جائے ننگی پیٹھ کے ساتھ, تو وہ احد احد کے نعرے اس طرح بلند کرتا ہے کہ جیسے رب کو وہ دیکھ رہا ہو اور اس کو وہ معراج نصیب ہو رہی ہو جو ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو نصیب والے ہوتے ہیں. لیکن آج حرمہ نصیبی, بد نصیبی یہ ہے کہ ہم نے اپنے رشتوں کو فراموش کر دیا ہے. اپنی زندگی کی کیفیات میں صرف پیسے سے, ظاہر سے, یہ جو روشنیوں کی چکا چوند ہے, اس سے اپنے آپ کو ایسے ملا دیا ہے کہ ہماری روح میں وہ تازگی اور ہماری روح کی وہ جو خوبصورتی اور خوشبو ہے وہ کہیں بکھر کے رہ گئی ہے. اب حوالے صرف دوسرے کو کمتر ثابت کرنے کے لیے یا دوسرے کو الگ ثابت کرنے کے لیے, لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان جائیے کہ خود تشریف فرمائے اونٹنی پر اور ساتھ میں غلام بیٹھا ہوا ہے. یہ زندگی آج بھی ہم کر سکتے ہیں سب کچھ. یہ نہ کہیں اور یہ نہ سوچیں ہم ساحر بھائی کہ وہ زمانہ وہ تھا, آج کا زمانہ یہ, میرے نبی کا زمانہ ہر پل میرے نبی کا زمانہ ہے. بس بات اتنی سی ہے کہ ہم اپنے کردار کے زاویوں کو درست کر لیں, اور بس عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. فائنل تھاٹس ڈاکٹر صاحب. میرا خیال ہے اس وقت بہت زیادہ ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لیں. آپ جس وقت توکل کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر اس عمل کو لے کر آئیں گے, میں آپ کو یقین دلاتی ہوں اپنے سارے مسئلے آپ کو بہت چھوٹے لگیں گے, کیونکہ ان کا وارث وہ اللہ ہے. اور جب وہ آپ اپنے دوست سے بیان کریں گے, اپنے رب سے بیان کریں گے, آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور جب آپ یقین کے ساتھ, کہ آپ کے اندر یقین ہونا بہت ضروری ہے,
اور اگر وہ معاملہ آپ کا نہیں سلجھتا تو یہ یقین رکھیں کہ اس میں آپ کی بہتری ہے. اس پورے رمضان میں ہمیں جو ایک چیز ہم سیکھتے ہیں، اور اگر ہم دیکھیں تو جب ہم سحری رکھتے ہیں تو اس میں ایک صبر کے ساتھ ایک توکل بھی شامل ہے کہ ہمیں افطار میں کھانے کو ملے گا. ہمارے اندر سے وہ توکل کیوں نکل جاتا ہے سارا سال؟ ہمیں وہ کیوں نہیں یاد رہتا؟ جس وقت ہماری زندگی میں چھوٹے چھوٹے مسئلے آتے ہیں ہمارا سب کچھ بکھر جاتا ہے، ہمارے شکوے شروع ہو جاتے ہیں، ہمارا ایمان ڈولنے لگتا ہے. آپ چھوڑ کے دیکھیں اللہ پہ، اس کو دوست بنا کے دیکھیں، عافیت مانگے، کیونکہ اس سے بڑھ کر آپ اپنے رب سے اور کچھ نہیں مانگ سکتے. وہ نوازنے والا ہے اور بہترین طریقے سے اور بہترین وقت میں نوازنے والا ہے. اس کی ذات میں ناانصافی نہیں ہے. انسان ہے، ہم ناانصافی رویوں میں بھی کر دیتے ہیں، ہم ہر معاملے میں بہت ناانصاف ہیں. شاید اسی لیے ہر چیز کا حساب کتاب بالآخر میرے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کیونکہ اگر ہم انسانوں کے ہاتھ میں دے دیا جاتا تو شاید ہم تو کسی کے حلق سے ایک نوالا بھی نہ گزرنے دیتے. تو یہ یقین رکھے کہ وہ ناانصافی نہیں کرتا. دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہو سکتا. آج ایک بریک لیتے ہیں. پتہ نہیں کہ مجھے یاد آ رہا ہے، چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر، اب کنارے لگانا تیرا کام ہے. ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام. لاہور اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. باقی علاقوں کے رہنے والے لوگ اپنے اپنے مقامی وقت کے مطابق افطار کریں اور اذان مغرب کو سنیں. آئیے چلتے ہیں اذان مغرب کی جانب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سورہ اعراف کا واقعہ قصہ ہم سماعت کریں گے اور آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے. اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح بہت ہی خوبصورت بچے بیٹھے ہیں. آپ کا نام کیا ہے بیٹے؟ آپ کا؟ آپ کا؟ رافع. جناب واقعہ ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ، آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے پہلے آپ کے یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک عصا ہوتا اور اللہ کے حکم سے جو انہوں نے عصا پھینکا فرعون کے دربار میں، وہ عزا بن گیا. اور جو جادوگر موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کی نیت سے آئے تھے وہ سب کے سب خدا واحد پر ایمان لیا. مگر فرعونیوں نے موسیٰ کلیم اللہ کی تکذیب کی، ان کا انکار کیا اور ان کو جھٹلانے لگے. تو اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ نے دعا کی کہ اللہ جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے یعنی عذاب کا، ان کو بھیج دے. پھر ایسا ہوا ناظرین، 1 مہینہ تک مسلسل بارش ہوتی رہی، مسلسل بارش، اتنی بارش کہ وہ ڈوب کے برباد ہونے لگے. ان کے گھر برباد ہو گئے، ان کی کھیتیاں برباد ہو گئی، ان کے تمام محلات ڈوب گئے. وہ سب کے سب موسیٰ کلیم اللہ کے پاس اور کہنے لگے موسیٰ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم آپ کے خدا پر، آپ کے رب پر ایمان لے کے آئیں گے، خدا کے لیے اس بارش کو رکوائیے. موسیٰ کلیم اللہ نے دعا کی تو اللہ نے بارش کو روک دیا. تقریباً 1 مہینے کے بعد سرسبز ہو گیا وہ علاقہ، شاداب ہو گیا، دوبارہ کھیتیاں ہری بھری ہو گئیں. اور پھر وہ فرعونی تکبر میں آ گئے اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پہ پھر عذاب مسلط کیا. وہ عذاب تھا، اب دیکھو گا ٹڈیاں ہوتی ہیں جو باغات کو کھا جاتی ہیں، جو فصلوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں. 1 مہینے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کی صورت میں ایک عذاب کو نازل کیا اور ان کی فصلیں ختم ہو گئی، پریشان ہو گئے، تکلیف میں آ گئے. پھر موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آئے اور موسیٰ کلیم اللہ نے دعا کی، اللہ نے ان سے اس عذاب کو ختم کیا. پھر 1 مہینے کے بعد پھر وہ اپنی سرکشی پہ آ گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک چھوٹا سا کیڑا بطور عذاب ان پہ مسلط کر دیا گیا کہ جو ان کی فصلوں کو کھا جاتا تھا
جو ان کے کپڑوں میں گھس کر کے کاٹنا شروع کر دیا کرتا تھا. حتیٰ کہ روایت میں یہاں تک آتا روح المعانی اور روح البیان کے اندر کہ وہ ان کی بہوں کو کھا چکا تھا, ان کی داڑھیوں کو کھا چکا تھا, تکلیف میں تھے وہ سب کے سب. موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آئے, ہم آپ کے خدا واحد آپ کے رب پر ایمان لے کے آئیں گے, خدا کے لیے آپ یہ عذاب ہم سے ختم کر دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ کی دعا کو قبول فرمایا اور ان سے عذاب کو مسترد ختم کر دیا. اس واقعے سے ہم نے سبق سیکھا, جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کی دعا کو سنتا ہے, اور ہمیں کسی کو بھی ستانا نہیں چاہیے, اور ہمیں انبیاء علیہم السلام اس پر ایمان لانا چاہیے, ان کی جو قول ہے, ان کی جو بات ہے, ان کی جو سیرت ہے اس کو اپنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انبیاء علیہ السلام بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاتھوں کو بلند کیجیے, دعا کیجیے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحابه سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, رحم کرنے والے رب کریم ہم سب پر رحم فرما, کرم کرنے والے رب کریم ہم سب پہ کرم فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جو زندگی غفلت میں گزر گئی اس کو معاف فرما, آنے والی زندگی تیری یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب پر رحم کرم کی بارشیں عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائی کاملہ عطا فرما, جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں صاحب روزگار فرما, جن کا روزگار ہے اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو حاسدین کی حسد سے بچا, شیطان کے شر سے بچا, جادو ٹونے کے مکروہ فریب سے بچا, دن اور رات کے فتنوں سے بچا, زمینی آسمانی ناگانی آفت مصیبت حادثات سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے اللہ آنے والا وقت ہم سب کے لیے باعث خیر فرما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.